مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ خلا اگر عدالت سے لے رہے ہیں تو اس کا شریعت کیا بیان کرتی ہے؟ اور حق مہر کر دیا کورٹ میں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حق مہر نہیں دیا، پلیز کچھ بتائیں۔ دیکھو، عورتیں جو عدالت سے خلا لیتی ہیں، 20 دفعہ بتا چکا ہوں، 99% خلے کلعدم ہے۔ 1% عدالت کا خلا صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن 99% کیا ہو رہے ہیں؟ کلعدم۔ بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا شوہر ظالم ہے، ظالم ہو کے بھی عدالت سے خلا لینے کے لیے، جو اصل میں فسخ نکاح ہے، خلا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، عدالت ان شرطوں کا خیال نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو ان مخصوص کنڈیشن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے، نکاح ختم کر سکتی ہے۔ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، جس کو عدالت آج کل خلا سے تعبیر کر رہی ہے۔ خلا تو شوہر کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلو عدالت نے خلا دے دیا، ہم اس کو فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ ناموں میں کیا رکھا ہے، لیکن اس میں چند کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشن عورت کو گواہوں سے ثابت کرنی پڑے گی، خالی پیلی کا الزام کافی نہیں ہے۔ اب عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ عورت نے گئی، اس نے میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے، یہ اسے ظلم کر رہا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، وہ پرنٹ ایک لکھا ہوا وکیلوں نے، سارے جرائم جتنے بھی دنیا میں ممکن ہے نا، وہ سارے اس میں ڈال کے عورت کو پکڑائیں، سائن کر دو، عورت نے کیس دائر کیا۔ عدالت کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی کہ عورت سے پوچھے کہ اس کے کیا ثبوت ہیں، یا شوہر نے اقرار کیا ہے۔ عدالت کہتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عدالت کہتی ہے بھائی آپ کے شوہر میں یہ برائیاں ہوں یا نہ ہوں، آپ کو خلا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ عدالت کو وہ پیپر سے کوئی بحث ہے، قانون ہی ہے، مشرف نے گن کر کے گیا، یہ قانون ہی ہے، وہ تو ایک فارمیلٹی وکیل پوری کرتا ہے تاکہ تھوڑا مفتی لوگ بھی ڈر جائیں کہ بھائی اس کو خلا ہونا چاہیے تھا، ورنہ عدالت کو اس سے کوئی، میں نے قانون کی کتاب میں خود پڑھا ہے، یہ مجھے علماء لوگ کہہ رہے ہوتے تم کیسی بغیر تحقیق کے بات، بھائی میں نے جو لا ہے نا ہماری کورٹ میں، وہ میں نے خود پڑھا ہے، وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عورت کورٹ جائے گی عدالت اس کو خلا دینے پر مجبور ہے، چاہے اس کے شوہر میں کوئی خرابی ہو یا نہ ہو، اس کا شوہر اچھا ہے برا ہے، عدالت کو اس سے کوئی بحث بولو نہیں۔ لا آپ کا یہ ہے جو انگریز نے بھی نہیں بنایا تھا، اتنا تو انگریز بھی لبرل نہیں تھا۔ تو اب جو ہماری عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کی بیگم اگر کورٹ میں گئی، وہ ٹھیک ہے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وکیل پکڑا دے گا، مارتا پیٹتا ہے، یوں کرتا ہے، فلانا ڈمکانا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عدالت نے ڈگری پکڑانی ہے، تو یہ ڈگری کیا ہے؟ کلعدم ہے، کیونکہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں پہ جج کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بالکل فضول چیز ہے، یہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا پہ، لیکن ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے، ہمارے ہاں خواتین کے حقوق پہ جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو ساری دنیا آپ کا ساتھ دے گی، اور جب مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھائی جائے گی تو مردی لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، بعض ایسے حقوق ہیں جو خواتین کے لیے سمجھے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ خواتین کے ہیں نہیں، ان سے عورت کو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ جیسے جب میں یہ بات کرتا ہوں عورت کو یہ خلا کا حق نہیں ہے، یعنی یک طرفہ خلا کا حق، تو خواتین میری دشمن ہو جاتی ہیں کہ ہمارے حقوق محدود کر رہا ہے، یعنی ہمیں اپنے شوہر سے طلاق لیے بغیر ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ہمارے رائٹس کیا ہیں، یہ تو ویمن رائٹس کے خلاف ہے۔ تو وہ میری دشمن ہو جاتی ہیں کہ اس کو نہیں سنا کرو، یہ مولوی تو ہر وقت عورتوں کے خلاف بولتا ہے۔ حالانکہ میں اللہ کی قسم جب بھی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا عورت کو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، کیونکہ جب یہ چیز کامن ہو جائے گی نا، میرے پاس ابھی میری کچھ دن پہلے ایک جج سے ملاقات ہوئی، بہت بڑے جج ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، وہ پھر مناسب نہیں ہے کسی کی جو نجی محفل کی باتوں، بہت بڑے جج ہیں، وہ خلا پہ بڑی بحث کر رہے تھے مجھ سے کہ خلا ایکچولی بڑی، میں نے کہا جج صاحب آپ مجھے اتنی بات بتاؤ کہ مجھے پتا ہو کہ میری بیگم کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، کسی بھی وقت، جیسے میرے پاس طلاق کا حق ہے اس کے پاس بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں زبان سے دوں گا، وہ آپ سے جا کے لے لے گی جی مجھے نہیں رہنا، لے بھائی، ایسے رکھی بھی ہوتی ہے جج نے نا، خلا کی ڈگریاں رکھی بھی ہوتی ہیں، نام بس چینج کرنا ہے، اس میں نسرین کا نام ڈالنا ہے یا پروین کا نام ڈالنا ہے، تو وہ بیٹھا ہوتا ہے منشی، وہ کہتا ہے نسرین ڈال دے اور شوہر میں جو ہے نا غفار ڈال دے، تو ایسے خلا ہے، ٹھک چلو بھائی۔ جب مجھے پتا چل جائے کہ میری بیگم کسی بھی ٹائم مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، اگر میں تھوڑا غریب ہو گیا تو بلا وجہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتی نا، جب پیسے مل رہے ہیں سب کچھ ہے تو کون چھوڑے گا، ذرا سا میں غریب ہو گیا، میں آڑا ترچا ہو گیا، اللہ نے کرے فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، تو کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو پھر وہ میری بیوی نہیں ہے، پھر وہ میری گرل فرینڈ ہے۔
میں سمجھا پا رہا ہوں؟ میں نے جج کو سمجھایا, جج کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا. جب میں نے مثال دی نا, تھوڑا سا شاید ان کی سمجھ میں آ گیا ہو. میں نے کہا پھر وہ بیوی نہیں ہے, وہ کیا ہے بھائی؟ گرل فرینڈ ہے, جس میں دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے کہ جب جو چاہے ایک دوسرے کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. اور گرل فرینڈ کو کبھی بھی مرد وہ حقوق نہیں دیتا جو بیوی کو دیتا ہے. گرل فرینڈ اور ٹیشو پیپر میں کوئی فرق نہیں. ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں. گرل فرینڈ بھی جب تک آپ کی ہوس پوری کر رہی ہے بہترین رشتہ ہے. جب آڑی ترشی ہو گئی, فالج ہو گیا, لکوا ہو گیا, بڈھی ہو گئی, اسکن پہ جھڑیاں, ابے ہٹا یار. لوگ بھی مذاق اڑائیں گے, کوئی اور تجھے گرل فرینڈ نہیں ملی تھی؟ ابے کیا ہو گیا, ادھر توجہ رکھو. لوگ کیا بولیں گے, تمہیں کوئی اور نہیں ملی تھی یار گرل فرینڈ بنانے کے لیے؟ یہ کیا آڑی ترشی اٹھا کے لا رہا ہے, اس کو تو تیزاب سے منہ جل گیا اس کا. یہی ہوگا نا, کیونکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کو ہر وقت بریک اپ کرنے کا رائٹ ہوتا ہے. میاں بیوی میں ایسا نہیں. میاں کے پاس تو ہے, بیوی کے پاس نہیں ہے. جب بیوی کے پاس نہیں ہے تو میاں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یہ میری ہے. اپنی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں. میری گاڑی اگر میری ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی کا جب منہ اٹھائے گا چلی جائے گی. بھائی جب میں اسٹارٹ کروں گا, جب میں کہیں لے کے جاؤں گا تو جائے گی, ورنہ یہ کس کی ہے؟ میری. تبھی میں گاڑی روزانہ صاف بھی کرواتا ہوں. ابھی گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہے تو ہوا بھی ڈلواؤں گا, انجن آئل چیک کرواؤں گا, ہر چیز. اگر مجھے پتا ہو کہ یہ اتنے لاکھ کی گاڑی ہے, کسی بھی وقت منہ اٹھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, ایسی کی تیسی آدمی کہے گا بھائی استعمال کر, اس کے بعد کچرے میں پھینک اس کو, جا یار. کیا بھروسہ ہے یار اس کا, کبھی بھی جا سکتی ہے یہ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ نہ میں اس کے ڈاکومنٹ بنواؤں گا, نہ میں اس کا ٹیکس جمع کراؤں گا, نہ میں یہ بولوں گا میری ہے. ابے بھائی میری ہے, ابھی فی الحال میری ہے, کل ہو سکتا ہے غفار کی ہو جائے گی. دیکھ لو نا انڈیا میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے تو بریک اپ کے ہی واقعات آتے رہتے ہیں وہاں کے. بریک اپ ہو گیا, وہ خودکشی کر لی, وہ ٹینشن میں چلا گیا, اس نے گولی مار دی, اس نے یہ. بیوی کو لکوا بھی ہو جائے, چھوڑنے پر لوگ مذاق اڑائیں گے, ابے تیری بیوی تھی یار, اس کو لکوا ہو گیا اس بیس پہ تو نے طلاق دے دی. ابے تیری بیوی تھی, اولاد نہیں ہو رہی تھی, بانج ہے, ایک تو بیچاری کو اولاد نہ ہونے کا غم, اس بیس پہ تو نے طلاق دے دی. ابے تیری بیوی غریب ہے, اس بیس پہ طلاق دے دی. طلاق کو معیوب سمجھا جاتا ہے کیونکہ مرد اپنے اختیار سے اپنی ملکیت سے ایک عورت کو نکال رہے, لہذا مرد نکالتے نہیں ہیں اپنے اختیار سے, ان کو پتا ہے میری ہے. تو بیوی بالکل ایک الگ رشتہ ہے, گرل فرینڈ بالکل ایک الگ رشتہ ہے. اب ان ناموں کا فرق نہیں ہے, اصل میں حقیقت میں فرق ہونا چاہیے. حقیقت میں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی, گرل فرینڈ جب چاہے اپنی مرضی سے جا سکتی ہے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا, آپ کہہ سکتے ہیں گرل فرینڈ کو تو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے, بیوی کو تو بیوی کہا جاتا ہے, دونوں میں ناموں فرق ہے. تو ناموں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. ناموں کا تو یہی ہو گیا کہ وہ چاول کی بوری پہ چینی لکھا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا کیوں, کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہوا ہے میں نے. فقہاء نے ایک بڑا بہترین مسئلہ بیان کیا ہے. دیکھو میں اپنا مکان آپ کو بیچتا ہوں, اسلام نے میرے پڑوسی کو شفع کا حق دیا ہے. پڑوسی کی مرضی کے بغیر آپ اپنا مکان یا پلاٹ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, یہ اسلام نے حق دیا ہے شفع. اگر پڑوسی کو پتا چلا نا میں نے اپنا پلاٹ 1 کروڑ کا بیچا ہے یا اپنا مکان بیچا ہے, پڑوسی فوراً کورٹ میں کیس کر سکتا ہے اسلامی عدالت میں کہ 1 کروڑ کا مجھے چاہیے, تو میں مجبور ہوں گا اس کو دینے پر. یہ اسلام نے پڑوسی کا حق بتایا ہے. حدیث میں جار الدار یا حق بدار الجار, گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے, یہ صحیح حدیث ہے. اس پہ اسلامی فقہ میں بہت سارے حکام ہیں شفع کے کہ آپ اپنی زمین اپنے پڑوسی کے بغیر کسی اور کو, اور اس میں حکمت یہ ہے کہ پڑوسی کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے پڑوس میں نہ آئے, تو وہ اگر خرید رہا ہے اسی قیمت پہ آپ مجبور ہیں. اب آپ نے کیا کیا, علماء نے بیان کیا, لیکن گفٹ دے سکتے ہو, فری میں دے سکتے ہو. بیچو گے تو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا آپ کو, پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا, لیکن فری میں دے سکتے ہو. فری میں آپ نے غفار کو زمین دے دی, آپ نے کہا میں ہدیہ دے رہا ہوں, آپ نے 1 کروڑ کا ہدیہ دے دیا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا غفار بھائی یہ زمین میں نے آپ کو 1 کروڑ میں ہدیہ دی, لاؤ جی 1 کروڑ آپ بھی مجھے گفٹ میں دے دیں. غفار نے 1 کروڑ آپ کو گفٹ دیا, آپ نے زمین اس کو گفٹ کر دی اور گفٹ ڈیڈ بنوائی کہ اس نے مجھے 1 کروڑ گفٹ دیے اور اس کو 1 کروڑ گفٹ. اب پڑوسی آیا, بھائی تم نے تو زمین بیچی ہے, آپ کہہ رہے ہو بیچی نہیں ہے, گفٹ دیکھو ایگریمنٹ گفٹ. فقہاء کہتے ہیں العبرۃ للمعانی لا للالفاظ, الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا, حقیقت کو دیکھا جائے گا ہو کیا رہا ہے. جب گفٹ فری میں ہوتا ہے, یہاں جب پیسے لیے ہیں تو بے شک 100 دفعہ گفٹ کا نام دیں, حقیقت میں یہ خرید و فروختی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کہ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ, عبرت اعتبار ان الفاظ کا نہیں ہوگا جو یوز کر رہے ہیں, اعتبار ہوگا جو ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے. تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں بیوی کو, بیوی کا جو نام دیا گیا ہے نا وہ اس بیس پہ دیا گیا ہے کہ وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی. اگر اس کو بھی پورا رائٹ دے دیا جائے رشتہ ختم کرنے کا
تو وہ ہے گرل فرینڈ, آپ نے نکاح کے پیپر اور نادرہ میں رجسٹر بنوا کے اس کو نام بیوی کا دے دیا ہے, تو نادرہ میں 100 پیپر بنوا لیں آپ, اسلام اس کو بیوی نہیں مانتا. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. اور کوئی بھی عقل مند اس کو بیوی نہیں مانا, وہ گرل فرینڈ مانا جائے گا, گرل فرینڈ مانا جائے گا اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور گرل فرینڈ کو مرد کبھی بھی حقوق نہیں دے. تبھی تو لڑکیاں ترستی ہیں کہ شادی کر لو, اور مرد کہتا ہے ایکچولی ابھی استخارہ کر رہا ہوں, 1 سال دوستی چلاؤ. اس کو پتا ہے شادی کر کے پھنسوں گا میں, اس کے حقوق شادی میں زیادہ مل جائیں گے. تو میں نے وہ جج صاحب سے کہا, جج صاحب ایک تو اتنا سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ اس میں پھر کون آدمی اپنی بیوی کو 1 کروڑ کی پراپرٹی دے گا, اس کو گھر بنائے گا, اس کو ایسے واقعات میں نے بتایا کہ آئے ہیں ہمارے پاس. 1 کروڑ روپے بیوی کو دیا, پراپرٹی دی, بیگم کوئی 2 نمبر تھی, اس نے پراپرٹی بھی لی, اگلے دن خلا کی, ڈگری بھی لی اور پتلی گلی سے نکل گئے. اب لوگ ایسے لبرل لوگ کہتے ہیں شادی پہلے سوچ سمجھ کے کرو نا, 1 نمبر لڑکیوں سے شادی کرو. بھائی قانون جو ہے نا سب کے لیے ایک بنایا جاتا ہے, 1 نمبر 2 نمبر کا لازمی پتہ نہیں چلتا. ہوگا یہ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد کہے گا میں اس کو 1 نمبر سمجھ تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں اندر سے 1 نمبر ہے بھی کہ نہیں ہے, تو یہ رسک کون لے گا؟ نتیجہ مرد شادیاں کرنا چھوڑیں گے. جیسے گوروں نے انہی قوانین کی بیس پہ شادیاں کرنا چھوڑی ہیں کہ ابے شادی کے بعد طلاق اتنا مشکل کام ہے, وہ بھی لے سکتی ہے, ہم چھوڑیں گے تو آدھی آدھی جائیدادیں دینی پڑیں گی. نہ اسلام نے طلاق کو مشکل بنایا اور نہ اور اتنا آسان بنا دیا کہ دونوں میں سے جب چاہے جو الگ ہو جائے. تو اس لیے اسلام اس بارے میں بہت واضح ہے کہ عورت کورٹ سے خلا نہیں لے سکتی, یک طرفہ خلا. عورت کے پاس یہ آپشن اللہ نے دیا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا عورت کو خلا کا حق دیا. خلا کے حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی, اس کا دل ہی نہیں لگ رہا, کوئی معقول وجہ نہیں ہے لیکن دل ہی نہیں میچ کر رہا, تو اسلام نے اس کو یہ آپشن دیا کہ تم طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو. مطالبہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے مذہب میں طلاق کا مطالبہ ہی حرام ہے. یہودیت میں, عیسائیت میں شادی ہوگی تو بس چپکے رہو. اسلام نے ایسا نہیں کیا. اسلام نے کہا بعض دفعہ مرد میں کوئی ظلم نہیں ہے, بعض دفعہ مرد ظالم نہیں ہوتا. ظالم ہے تو پھر تو رائٹ دیا ہے, وہ کیا ہے وہ میں بھی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے جلدی سے بتاتا ہوں. بعض دفعہ مرد ظالم نہیں, لیکن عورت کا اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں ہے نا کوئی. جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت انصاری بہت خوبصورت تھی, غلطی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا ان صحابی سے جو قد بہت چھوٹا تھا, رنگ بہت کالا تھا ان کا, سیاہ رنگ تھا, کالا تو نہیں کہنا چاہیے, سیاہ رنگ تھا. تو انہوں نے نبی سے کہا میں نہیں گزارا ہو سکتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کے شوہر کو بلا کے کہا ان کو چھوڑ دو, طلاق دے دو. بخاری کی حدیث ہے. تو یہ خلا ہے, عورت کے مطالبے پر مرد طلاق دے رہا ہے, وہاں بھی مرد نے ہی طلاق دی ہے, نبی نے خود سے نکاح ختم نہیں کیا. تو ایسے موقع پہ شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ مطالبہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن دے گا میاں ہی طلاق, نہیں دے گا تو کورٹ نہیں دے سکتی. جیسے وہاں نبی نے خود طلاق واقع نہیں کی ہے, ان کے شوہر کو کہا بھائی دے دو طلاق, نہیں رہنا چاہتی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دیا. تو یہ جائز ہے کہ بھئی عورت کو نہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آدمی, لیکن نہیں اگر وہ ہوگا تو رہنا پڑے گا شوہر کے ساتھ. ہاں اگر ظلم ہو رہا ہے, ظلم میں بے تحاشا مار پیٹ ہے, بے تحاشا مار پیٹ, بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, یا نامرد ہے اور کوئی صحت کا امکان بھی نہیں ہے, علاج بھی ممکن نہیں ہے اس کا, اس طرح کا نامرد ہے, تو پھر ایسی چند کنڈیشن ایسی ہیں کہ جس میں پھر عورت کو یہ, اس میں بھی پھر پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ عدالت شوہر کو مجبور کرے گی. نامرد ہے تو 1 سال علاج کی مہلت دے گی اس کو, اگر علاج پاسبل ہے. 1 سال میں بھی علاج نہیں ہوا پھر کورٹ نکاح ختم کرے گی, پھر بھی پہلے شوہر کو کہے گی تم دو طلاق, وہ نہیں دے گا تو پھر خود نکاح ختم کرے گی. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ علاج کی مہلت مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ٹک 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 خلا کے پیپر دے دنادن ٹھے اور ٹھے ٹھکا ٹک, ٹھیک ہے نا. ایک پریس مشین لگائی ہوئی ہے اور جج بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اس ہفتہ ہم نے 100 عورتوں کو طلاقیں دلوائی, ایک ہفتہ. بھائی تم طلاق ایسوسی ایشن کھول لو یار, ٹھیک ہے نا, یہ کام کر لو. تو ایسی عورتیں جو اس طرح سے خلا لے کے کہیں نکاح کرتی ہیں, زانی ہیں, زنا کر رہی ہیں, وہ اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور آج کل کے اسکالرس کچھ ایسے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ایکچولی اسلام نے عورت کو بھی حق دیا ہے, ٹھیک ہے گناہ ہوگا لیکن حق دیا. ایسا کوئی حق نہیں دیا, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ میں بہت دفعہ جو بار بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بول نہیں رہا اس ٹاپک پر کھل کے, تو پھر مجھے وہ بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح عورت کی جب شادی ہو جائے نا, سوچ سمجھ کے شادی کرو, ہر آڑے ترچے سے شادی نہ کیا کرو. جب کر لیے تو اب سمجھو اسی کے ساتھ نباہ کرنا ہے, میں اب یہیں رہنا ہے, یہی میری جنت ہے, یہی میری دوزخ ہے, سب کچھ یہی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جب موڈ آئے نکل لیے, بھائی یہ نہیں وسیم زیادہ پسند آ رہا ہے, اس نے ادھر غصے سے دیکھا, اس کا تو موڈ ہی آف رہتا ہے. دنیا میں کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہوتا, کسی کا ہر وقت موڈ آف رہے گا, 5 منٹ کے لیے بتی اس کی ٹھیک ہوگی تو اسی میں گپ شپ لگا لیا کرو. باقی
اسلام نے یہ ضرور کیا ہے کہ مردوں کی تربیت پہ بہت زور دیا ہے. نبی نے فرمایا عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس طرح سے اس کی ریکوری کی ہے کہ جب مرد ظالم بن سکتے تھے. دیکھو نبی نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے ماتحت بنایا لہذا ان سے اچھا سلوک کرو. اگر عورت کے پاس خلا کا اس طرح سے رائٹ ہوتا تو نبی یہ تھوڑی بات ہے عورت کو تمہارے ماتحت ہے. آپ کہتے ہیں اچھا سلوک کرو, نہیں کرو تمہاری مرضی, برا سلوک کرو گے وہ تمہیں چھوڑ کے وسیم سے شادی کر لے گی, وہ تمہیں چھوڑ کے وہاں چلی جائے گی. آپ کو فرمایا تھا عورت تمہارے مجبور ہے بیچاری, تبھی تو اس کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے اسلام نے کہ جو تمہاری ماتحت ہے تمہیں چھوڑ کے جا نہیں سکتی, اس اختیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ, اب اس سے اچھا سلوک کرو. پھر نبی نے خود پریکٹیکلی اچھا سلوک کر کے بھی دکھایا. تو اس طرح سے اسی لیے اچھے سلوک کا حکم دیا کہ اختیارات تمہارے پاس ہیں, اس کے پاس نہیں ہے. تو میں جب خواتین کی یہ بات کرتا ہوں تو خدا کی قسم اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر عورت کو رائٹ دے دیا جائے نا خلا کا تو وقتی طور پر کچھ عورتوں کو فائدہ ہوگا, لیکن عورت کی جو جنس ہے, نوع ہے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مرد ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کرے گا, کہے گا بھائی گرل فرینڈ ہے یا بیوی ہے کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ گرل فرینڈ سے زیادہ ٹینشن نکاح میں ہے, اس میں نکاح خوان کی فیس ہے اور نادرہ کا سرٹیفکیٹ وغیرہ, باقی فائدہ تو وہ حقیقت تو یہ کہ جب یہ چاہے چھوڑ کے چلی جائے وہ بھی تو کوئی حقیقت میں کوئی فرق رہا نہیں ہے پریکٹیکلی. تو مرد کہیں گے شادیوں کی ٹینشن سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی گرل فرینڈ ہی رکھ لے, پھر تو وہ تو بڑے مزے سے اس میں تو عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں اس کو نہ شوہر کی محبت ملے گی, نہ اولاد ملے گی, نہ جو بھی آگے جو ایک عزت دار عورت کی زندگی ہوتی ہے سب تباہ. اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ہوگا نہیں بلکہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت سے لوگوں نے جب دیکھے نا خلا یافتہ عورتوں کے حالات کہ خلا لے کے مردوں سے بھاگی ہیں, جائیدادیں بھی لے گئیں, اپنے دوستوں سے عبرت پکڑی, انہوں نے بولا یہ شادی وادی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمہ ڈال دو, بس ہم لوگ شریف شرفا لوگ ہیں, عزت دار لوگ ہیں, مولویوں والی ٹینشنیں ہم نہیں اٹھا سکتے. یہی نہیں کہ بے وقوفوں کا کام ہے مولویوں کا, لائف کو انجوائے کرو. انجوائے تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن بڑھاپے میں تیرے کو پتہ چلے گا بیٹا کہ انجوائمنٹ زنا میں جب ابھی تو بڈھا ہونے دے تھوڑی دیر. مشہور ہے نا جوانی میں حسینوں کے نمبر ہیں, تمہارے پہ بڑھاپا بھی آئے گا. جب ہلنا شروع ہوں گے نا گھٹنے وٹنے, تو پھر یہ کوئی حسینہ بیوی لفٹ کرائے گی, بچے لفٹ کرائیں گے بڑھاپے میں. اور عورت بھی, بیوی بھی جتنی بھی بوڑھی ہو جائے پھر بھی آدمی چھوڑتا نہیں ہے اس کو. ہم نے تو اب تک کون میں نے تو نہیں دیکھا کہ بیوی بوڑھی ہو گئی تو لوگوں نے طلاق دے دی اس کو, جیسی ہے لطیفے گڑھ لیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں اس پہ. تو جب عورت کا میاں بیوی کا رشتہ ختم تو سارے رشتے ختم. پھر بس وہ کتے پالو انگریزوں کی طرح. ہر بوڑھی عورت کے ہاتھ میں وہاں کتا ہے اور ہر بڈھے کے ہاتھ میں وہاں کتا ہے. لو جوانی میں زنا کر کے عیاشی کرو, یہ 40 45 50 سال کے بعد جو ہارمونز کا لیول ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو مرضی کھا لو, بڑھاپا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. تو نتیجہ کیا نکلے گا. اور میں نے یورپ میں دیکھا ہے بڈھے لوگ 16 سال کی لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا, ہم لوگ جا رہے تھے روڈ پہ نا, تو ایک بوڑھے آدمی کو میں نے دیکھا, ایک 17-18 سال کی جوان لڑکی, اس کو گلے لگایا ہوا ہے ایسے بڑے. میں نے کہا یار باپ بیٹی کا پیار, میرے آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں تو سمجھتا تھا ان لوگوں میں باپ بیٹی کا وہ پیار ہی نہیں, کیسا پیار یار. میرے دوست نے کہا بھائی باپ بیٹی نہیں ہے, وہ سن لے گا, وہ شکر ہے انگلش ان کو اردو نہیں آتی ہے, یہ گرل فرینڈ ہے. میں نے کہا یار ہم لوگ پہ یہ اعتراض ہو رہے ہیں, مولوی لوگ 25 سال کی عمر میں شادی کی لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سالہ 70 سال کا تو ہوگا کم از کم, 17-18 سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کوئی کلپ نہیں بن رہا. اور یہاں کوئی 50 سال کا آدمی جس کو زیادہ پیسہ, اس نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی, کتنے اسکینڈل بنتا ہے. لیکن لڑکی نے اپنی مرضی سے کی ہے, اس کے ابا نے بھیجا ہے, اور وہ ساری زندگی نبھا بھی کرے گا. تھوڑی سی زندگی رہے گی لیکن کرے گا نبھا, ٹھیک ہے نا, تو کرے گا. تو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا, اس پہ ان پہ لوگوں پہ اعتراض نہیں ہو رہا. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ جو 18 سال کی لڑکی اس بڈھے کے ساتھ اتنا انجوائے کر رہی ہے, کیا اس کو دل سے پسند کرتی ہے, وہ اس کی معشوق عاشقہ ہے وہ؟ بھائی جان پیسہ ہے, روکھڑا ہے, اور وہ پھر محبت ہوگی. اس بڈھے کو بھی پتا ہے بھائی جب تک پیسہ دوں گا رہے گی, پیسہ نہیں ملا بھاگ جائے گی. تو اب میں دوبارہ اپنی اصل بات پہ آتا ہوں. بیوی کے بارے میں بھی جب یہ ہو جائے نا کہ جب تک پیسہ ہے رہے گی, نہیں ہوا تو کورٹ سے خلا لے لے گی, تو جو باپ بڈھے اور اس جوان لڑکی کا رشتہ تھا نا میاں بیوی کا, بھی صرف ہوس والا رشتہ رہ جائے گا. ابھی ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. شریک حیات کا مطلب غم میں بھی شریک اور خوشی میں بھی شریک. بڑھاپے میں بھی بیچارہ وہاں پڑا ہوا ہوگا اور جو ہے بیوی کے جنازے پہ رو رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں سچی مچی کا رو رہا ہے جھوٹ, لیکن رو رہا ہوتا ہے بہرحال. اور عورت بھی اپنے شوہر کی موت پہ کیسے بیچاری چیخ چیخ کے رو رہی ہوتی ہے,
کیسا ایک نظام ہے, ہوس سے ہٹ کے ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو یہ جب ہی ممکن ہے جب عورت کے پاس طلاق کا حق نہ ہو. جس دن حق آیا ایک دم سے سوسائٹی خراب نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ وہی ہوگی. پھر لوگ شادی کرنا چھوڑیں گے, جب یہ حشر دیکھیں گے پھر کتوں پہ آ جائیں گے. میں بھی ایک کتا لے کے گھوم رہا ہوں گا وہاں پہ, آپ بھی ایک کتا لے کے, کتے آ رہے ہوں گے بیان سننے کے لیے, بندے تو ہوں گے ہی نہیں مارکیٹ میں. تو کتا بڑا وفادار جانور ہے, لیکن انسانوں سے زیادہ نہیں بھائی, انسانوں سے زیادہ نہیں. کتوں سے دل نہ بہلاؤ, اپنے بڑھاپے کے لیے بچے پیدا کرو, بڑھاپے میں یہی کام آتے ہیں. اور 40 سال کے بعد جوانی کی مستیاں ایک دم ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. بہت تھوڑا زیادہ ٹائم ہے نہیں آپ کے پاس, ابھی سے جلدی جلدی. میں لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو نمٹاؤ, کسی گھر کا فرد بن جاؤ, نمٹاؤ اپنے آپ کو. زیادہ پڑھائی کے چکر میں نا, ایجوکیشن ایکچولی بڑی خاتون بننا ہے, ایجوکیشن کے چکر میں عمر زیادہ ہوگی, مرد لفٹ نہیں کرائیں گے آپ کو, مرد لفٹ نہیں کرائے گا. مرد سب سے پہلے لڑکی میٹر, وہ بڈھا لفٹ نہیں کرا رہا, وہ 18 سال کی لڑکی کو لفٹ کرا رہا ہے نا. اس بڈھے کو چاہیے تھا گرل فرینڈ کسی سائنٹسٹ کو بناتا نا جو 50 سال کی ہوتی. کیا خیال ہے, جو میں نے جرمنی یا فرانس یا اسپین یا کہیں ایسا یا کر کے, تاکہ وہ ملک خبردار نہ ہو جائے. وہ تو سارے ملکوں میں ہو رہا ہے. انگریز کا جو بوڑھا تھا ہو سکتا ہے سائنٹسٹ ہو, لیکن لفٹ کرا رہا ہے 18 سال کی لڑکی کو, جو ہو سکتا تھا میٹرک بھی نہ کیا ہوا اس نے. اس کو لے کے انجوائے کر رہا ہے, گھوم رہا ہے, اس کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے گھما رہا ہے. اور وہ 50 سال کی کسی سائنٹسٹ سے دوستی لگاتا نا, وہ کہتا تو لگا لے مولوی صاحب سائنٹسٹ سے. کیا خیال ہے؟ تو خواتین ایجوکیشن کریں, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ٹائم پہ اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بنا دیں. بہت ساری خواتین ہیں, میں تو لسٹیں تیار کروں نا, ڈائریاں لکھوں, میں تو لوگوں کے حالات لکھتا نہیں ہوں, کیوں کسی کو ہم ایکسپوز کریں. ایسی 20 خواتین ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کی وجہ سے شادی میں تاخیر کی, ماؤں نے تاخیر کی, نہیں بیٹی پہلے پڑھے گی. نتیجہ کیا نکلا, وہ اتنی ڈپریشن میں گئی ہے نا, وہ اب کوئی مرد ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار. دوستیاں لگانے کے لیے 20 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, بیوی بنانے کے لیے. مائیں خود منع, بیٹا تیار ہوتا ہے تو ماں منع کر دیتی ہے, بیٹا اس عمر کی خاتون سے تم اگر شادی کرو گے, ہماری بہو کو لوگ دیکھیں گے, ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی, تو اس لیے بیٹا یہ مناسب نہیں ہے. بعض دفعہ بیٹا چار ہوتا ہے, ماں نہیں کرنے دیتی. تو فطرت سے مت لڑو میرے بھائی, جلدی سے, بہت زیادہ لمبا بیان ہو گیا. مفتی صاحب اگر وضو ہونے کا معلوم نہ ہو تو وضو ہے یا نہیں, تو پھر کیا کریں؟ وضو کرنا اگر یاد ہے, اس کے بعد یہ بھول گئے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ہے, تو پھر وضو ہے. اور اگر کرنا ہی یاد نہیں ہے تو پھر آٹومیٹیکلی وضو نہیں ہوتا, پھر اس کا مطلب وضو نہیں ہے. مفتی صاحب بڑے بھائی کا چھوٹے پر کیا حقوق ہیں؟ بڑا بھائی جو ہے نا, وہ چھوٹے بھائی کی طرح ایسے جیسے آپ کا باپ. تو بڑے چھوٹے کو چاہیے بڑے کو ایسے حق دے جیسے اپنے باپ کو. ہمارے یہاں اکثر چھوٹے بھائی بڑے کا احترام نہیں کرتے, دوستوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. ابے یہ کیا, ابے یہ کیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم اگر خدا نخواست ایکسیڈنٹ ہوا, روڈ پہ پڑے ہوئے, لوگ سب سے پہلے تمہارے بھائی کو فون کریں گے کہ اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ. اور وہ کتنا بدتمیز بھائی ہوگا, لیکن وہ آئے گا, تمہیں اٹھائے گا, پیسے ہوں گے خرچ کرے گا, نہیں ہوگا لوگوں سے بھیک مانگے گا. وہ یہ بلڈ ریلیشن کا آلٹرنیٹ اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا. چاہے وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی نہ تمیز سے بات کرتا ہوں, ملتے ہی نہیں. بہن بھائی بہت سے ملتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے سے. لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو کون کام آتا ہے؟ ریلیشن. وہ روتے ہیں آپ کے دکھ پہ, وہ آپ کی خوشیوں میں ہنستے ہیں. تو اس لیے اسلام نے, جب اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح کہہ دیا کہ اولو الارحام جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے پر اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے, تو اس لیے ان رشتوں, چاہے بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو, ان کو تو جوڑ کے ہی رکھنا ہے. البتہ بڑے بھائیوں سے ایک میری گزارش ہے کہ چھوٹا جو بھائی ہے نا, اس کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ ایسا ہوا کہ چھوٹے کو لگا یہ کہ میرا بڑا بھائی مفاد پرست ہے, اس کے اصول اپنے لیے کچھ اور ہیں, ہمارے لیے کچھ اور ہیں, تو سمجھ لو کہ پھر چھوٹے کے دل میں بڑے کی ویلیو رہے گی نہیں. یہ گھروں میں کامن ہے. بڑا بھائی چھوٹے پہ جو دھونس جما رہا ہوتا ہے نا, اور اونٹ پٹانگ یوں کر رہا ہوتا ہے, تو چھوٹے کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو تربیت کی باتیں کر رہا ہے نا, اس کا مقصد تربیت نہیں ہے, اپنا روب جھاڑنا ہے. تربیت کا لیبل لگا ہوا ہے, مثلا اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے غصہ نکال کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بڑا ہر موقع پر نا اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے, چھوٹے کو پیچھے رکھتا ہے. تو چھوٹے کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوٹے کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. وراثت کے معاملات میں اور 20 قسم کے معاملات میں ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھنا, چھوٹے کو ہمیشہ پیچھے رکھنا. تو چھوٹے کے دل میں آتا ہے یہ بڑا بس ایسا ہی ہے. تو بڑا اگر تھوڑا سا چھوٹے کا خیال کر لینا, اس کو یہ باور کرا دے کہ میں
تم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں. تو پھر چھوٹے کو چاہیے ادب بھی کرے, مار بھی کھائے, ڈانٹ بھی برداشت کرے. پھر وہ چھوٹے کو اعتماد آتا ہے یار یہ ڈانٹ رہا میرے فائدے کے لیے. باپ کے بارے میں یہ اطمینان ہوتا ہے عام طور پہ, باپ میں جیلسی نہیں ہوتی نا بچوں سے. عام طور پہ باپ تو چاہتا ہے میرا بچہ مجھ سے بھی آگے نکلے, لیکن بھائی کے بارے میں نا تھوڑا سا حسد کا عنصر بھی ہوتا ہے. باپ سے حسد کا عنصر نہیں ہے. باپ تھپڑ مارے بیٹا اتنا بگڑتا نہیں, بھائی جب مارتا ہے نا تو چھوٹا بھائی باغی بننے کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ چھوٹے بھائی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی میں مار رہا ہے یا کوئی ٹھڑک نکال رہا ہے. جیلسی تو بھائیوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا نا, تو بھائیوں میں جیلسی کا خطرہ ہوتا ہے. تو بھائی اس کو یہ باور کرانا پڑتا ہے اپنے عمل سے کہ میں تم سے حسد کا بالکل بھی شکار نہیں ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں جیسے ابا خیر خواہ ہیں. جس دن چھوٹے بھائی کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے نا پھر وہ کیئر کرتا ہے. تو یہ بڑے کی طرف سے ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ بڑا چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اور پھر وہ امید رکھے کہ چھوٹا بھائی میرا احترام کرے گا, تو یہ ایک لطیفہ ہے. یہ ایک لطیفہ ہے جس پہ جتنا ہنسا جائے کم ہے. آپ ماں کے سامنے بدتمیزی سے بات کر رہے ہو اور آپ کو میرے چھوٹے میرا ادب نہیں کر رہے, تو چھوٹے دیکھ رہے ہیں تو ہماری ماں کا ادب کرتا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر اپنے طلبہ کے سامنے اپنے ٹیچروں کی برائی کر رہا ہے نا, تو اس وقت طلبہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں واقعی, لیکن اس ٹیچر کی ویلیو طلبہ کے دل میں 2 ٹکے کی نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, وجہ اس کی وہ کہتے ہیں جب تم اپنے ٹیچروں کا برائیاں کرتے ہو, احترام نہیں کرتے, تو ہم سے اپنا احترام کیسے کرواؤ گے؟ تو آپ اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنے باپ کا احترام کریں. باپ نے ڈانٹا آپ چپ کر کے برداشت کریں. پھر آپ بھائی کو ڈانٹیں گے نا چھوٹے کو, وہ بھی برداشت کرے گا, نہیں کرے گا تو غلط کر رہا ہے. لیکن آپ اپنے ابا کی ایک لفظ برداشت نہیں کرتے اور چھوٹے کے سامنے چیختے ہو, وہ آگے سے جواب دیتے تو آپ کو غصہ آتا ہے, تو یہ بے وقوفی ہے آپ کی. تو میں نے دیکھا ہے جس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا بہت احترام کیا, ڈانٹیں کھائیں, مارے کھائیں, ایک لفظ نہیں بولے, چھوٹے آٹومیٹیکلی بڑے کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج کل یہ گھروں میں ہو نہیں رہا ہے, اپنے بڑوں کا احترام کرتے نہیں ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر چھوٹے احترام نہیں کرتے. تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور بڑے کو چاہیے کبھی چھوٹے کو گفٹ بھی دے دیا کرے, پیسے ویسے فارم میں ڈال کے پیسے دے دیا کرے. اپنی ذمہ داری تو پوری کرے نا, آگے پھر وہ بدتمیزی کرے تو بری بات ہے. وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی, بڑا بھائی وراثتیں کھا جاتا ہے, ابا کی ساری کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. چھوٹوں کو ہوتا ہے یار یہ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. بڑے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہاری ساری بزنس سارا تمہارا ہے, یہ تو مطلب نہیں ہے نا بڑے ہونے کا. تم خود سے جا کے تقسیم کرو, ان کی وراثت ان کو دو. سالن میں بوٹیاں خود کھا جاتا ہے, شوربہ ان کے لیے چھوڑتا ہے. مودی سے میں نے کہیں سنا ہے کہ, یار یہ لمبا پڑھ کے بتا دو کیا ہے. وضو میں گردن کا مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گردن کا مسح ایک روایت سے ثابت ہے جو بہت زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے, تو کمزور روایت ہے. اسی بیس پہ احناف نے اس کو سنت بھی نہیں کہا, بلکہ کہا ہے کہ بہتر ہے کر لو, نہیں بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ جو جس لیول کی دلیل ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے. اب اس میں جو ہمارے یہاں کتابوں میں عام طور پہ منقول ہے یوں کر کے کیا جائے, تو یہ منقول تو ہے, لیکن مسا تو شریعت میں جو ہمارے مفتی رشید صاحب فرمایا کرتے تھے مسا تو ہمیشہ یہاں سے ہوتا ہے. تو اس لیے گردن کا مسا اگر کسی نے کرنا ہے تو یہیں سے کرے, یوں کر کے, کیونکہ مسا کا یہ الٹے ہاتھ سے مسا شریعت میں اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے. تو جب بھی مسا کا لفظ آئے گا تو وہی مسا ہوگا جو شریعت میں جو مسا کہلاتا ہے, تو وہ ہمیشہ اس طرف سے ہوتا ہے. تو گردن کا مسا کمزور روایت سے ثابت ہے, اسی وجہ سے ہم اس کو سنت نہیں کہتے, لیکن چونکہ روایت بہرحال ہے لہذا اس کو بدعت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں افضل ہے کر لینا. کوئی سنت موقدہ میں شامل کوئی نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کرنے والے کو جو ہمارے اہل حدیث لوگ بدعت ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کیا جب انسان کی روح نکلنے کا ٹائم ہوا تو اس کے قریب سورہ یاسین پڑھنی چاہیے؟ میرے علم میں ایسی روایت ہے نہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے, لیکن میرا علم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کی ساری نالج ہمارے پاس ہو. اگر کسی کے علم میں کوئی صحیح حدیث ہو, ضعیف روایتیں ہیں اس بارے میں, اب آپ کو گردن کے مسا پہ جب ضعیف روایت آئی تو آپ نے وہاں یوں کر دیا اور یہ والی, تو روایتوں کا بھی ذوف کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے نا, کچھ بہت ضعیف ہوتی ہیں, کچھ زیادہ ضعیف نہیں ہوتی, درجہ حسن کے قریب قریب ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ضعیف ہوتی ہیں لیکن جب مجتہد تک پہنچی تھی اس وقت ضعیف نہیں تھی, وہ صحیح تھی, بعد کی سند میں کوئی ضعیف راوی آ گیا, تو اس لیے یہ فرق ہوتا ہے. ورنہ اصولی بات یہ کہ ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہر اتوار میں بیان میں آتا ہوں, پہلی اتوار کو میں پہلے نہیں آیا, میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, آپ سے بالخصوص دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو
کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا دن ہے، ربیع الاول عید کا دن ہے، آپ روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، پھر بھی تو عید کا دن ہے، پھر جمعہ رمضان میں 4 جمعے آتے ہیں، اس میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بہت لمبی بات کر چکا ہوں میں کہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو رمضان میں جو جمعہ آتا ہے وہ تو رمضان کی وجہ سے رکھا جا رہا ہوتا ہے، جمعے کی وجہ سے نہیں رکھا جا رہا ہوتا، جمعے کی وجہ سے الگ سے کوئی روزے کی فضیلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں امام خاص نہیں ہوتا تھا اور نہ امامت کا معاوضہ لیتا تھا، تو پھر آج کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امامت کا نہ معاوضہ ہوتا تھا، نہ امام، مسجدوں کے متعین امام ہوتے تھے۔ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے مینجمنٹ سے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ نبی کے دور میں تو یہ مدرسے بھی نہیں تھے، یونیورسٹیاں بھی نہیں تھیں، مدرسوں میں ایسا بھی نہیں تھا بخاری کا گھنٹہ ہو، ترمذی کا گھنٹہ ہو، ہدایہ کا گھنٹہ ہو، فقہ کا، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہو۔ لیکن جب دور گزر گیا تو کچھ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی تھیں۔ نبی کے دور میں تو فوجیوں کی تنخواہیں جو جہاد کرتے تھے فری میں کرتے تھے نا، مال غنیمت ملتا تھا۔ اب ساری دنیا میں جو اسلامی ملک ہیں ان کی باقاعدہ فورسز ہیں، ان کی وردی ہوتی ہے، ان کی پریڈ ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، بیوہ کا کمیشن ہوتا ہے، پینشن ہوتی ہے۔ تو آج تک کسی نے ان فوجیوں پہ اعتراض نہیں کیا کہ نبی کے دور میں تو فری میں لڑتے تھے، غزوہ بدر میں کتنی تنخواہ لے کر گئے تھے حضرت عمر، ہے بھائی؟ نہ نشان حیدر ملتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو فوجیوں پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ سعودی عرب کی فوج بھی غلط ہے، پاکستان کی آرمی کو بھی ختم کر دو، فی سبیل اللہ بارڈر سنبھالیں۔ فوراً کہیں گے بھائی وہ بہت محدود ریاست تھی، اس میں یہ کام فی سبیل اللہ ہو سکتے تھے۔ اب جب بڑی بڑی طاقتیں، ریاستیں بن گئی، کام پھیل گیا، تو اس کام کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی نبی کے دور میں اماموں کی نہ تنخواہیں تھیں، محدود لوگ تھے، ریاستیں بھی چھوٹی تھیں۔ جب ریاستیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، خلافتیں ہوئی ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا سیٹ اپ وجود میں آیا۔ پھر اس کام کو باقاعدہ جب تک پراپر وے میں نہ کیا جائے تو یہ نمازوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا امام کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، آپ 100 مسجدیں بناؤ بغیر تنخواہ کے امام رکھو اس میں، تو 80 مسجدیں تو تھوڑے دنوں میں بند ہو جائیں گی اور 20 میں پھڈے شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا میں نماز پڑھاؤں گا، وہ کہے گا تیرا باپ نماز پڑھائے گا، دیکھتا ہوں کیسے تو نماز پڑھاتا ہے۔ کوئی کہے گا اس کی تلاوت ٹھیک نہیں، کوئی کہے گا اس کا یہ ٹھیک نہیں، وہ نکالو وہاں سے، اور پھر بعض تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ تو پریکٹیکلی فقہاء نے دیکھا 6 امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو امام کی تنخواہ جائز ہی نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں اماموں کو اور مؤذن کی تنخواہ جائز نہیں ہے، لیکن فقہ شافعی میں جائز ہے، فقہ حنبلی میں بھی جائز ہے۔ لیکن 600-700 سال کے بعد احناف نے دیکھا کہ اب نمازیں ضائع ہوں گی، کیونکہ امام کو اگر فارغ ہو کے 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے کوئی شخص فری میں، تو وہ اپنے گھر کے وہ باقی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ناغے ہوں گے۔ تو نتیجہ نکلا انہوں نے بھی فقہ شافعی پہ فتویٰ دیا، پھر اجتہاد کیا اور اس کو چینج کیا۔ تو چونکہ ان کو اسلام کو بچانے کی فکر تھی نا، تو جس کو فکر ہے تو وہ تو یہ بات کرے گا، ورنہ یہ ایسا ہی ہے کہ نبی کے دور میں فوجی تنخواہ نہیں لیتے تھے، اب کیا ہے، اب بھی فوج کی تنخواہیں بند کرو تو فوراً ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ آرمی چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، بارڈر خالی ہو جائیں گے، پھر فی سبیل اللہ جس نے جانا ہے بہت سے لوگ چلے جائیں گے، نہ ان کو ٹریننگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ملک جائے گا۔ تو جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے نا کہ مولوی لوگ تنخواہ لے کے نماز پڑھا رہے ہیں، بولے فوجی لوگ تنخواہ لے کے لڑ رہے ہیں، تو فوج کا نظام بھی ختم کرو، ہم مولویت کا نظام ایک دم۔ لیکن مولویوں سے لوگوں کو ٹھرک ہے، اصل میں علماء سے ٹھرک ہے، جو بغض نکالنا ہوتا ہے مولویت پہ آ کے نکالتے ہیں اور پھر وہاں سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ مولانا امین اوکاڑوی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جماعت المسلمین والے نا اکثر کہتے تھے کہ یہ مولوی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، نمازوں میں 5 نمازیں پڑھانا تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن تو کہتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو پیسوں کے بدلے میں مت بیچو۔ تو جتنے مولوی نماز پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھا رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں، یہ سب قرآن کو پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ تو مولانا امین اوکاڑوی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جس نے یہ قرآن میں پڑھ کے یہ آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تم نے جو قرآن خریدا تھا جس دکان سے، تو اس کو یہ آیت کیوں نہیں سنائی کہ اللہ کہہ رہے ہیں میری آیتوں کے چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو، اور تم تو پورا قرآن مجھے پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہو، پورا قرآن تم نے پیسے لیے اور الحمد سے لے کے والناس تک بیچ دیا۔ تو وہ کیا کہے گا بھائی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو اس کو بولو پھر اس آیت کا بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہودی تحریف کرتے تھے تورات انجیل میں پیسوں کے بدلے میں، یہ ہے قرآن کو بیچنا۔ تو اگر کوئی مولوی لوگوں سے پیسے لے کے قرآن کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، تو اس کو قرآن کا بیچنا کہیں گے۔ ان کا تنخواہوں کا قرآن کے بیچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر آدمی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے آج کل نا، ہر اسکالر قرآن حدیث کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر پھیر رہا ہے۔ اقبال کہتے تھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص امام نہیں ہوتا تھا. علماء سے حدیث سنیے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن حضرت عمر جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنی زندگی فقر اور پیوند لگے کپڑوں میں گزاری. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کے پاس مال ہی نہیں تھا. صحیح حدیث ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. اللہ چاہتے ہیں تمہیں اللہ نے مال دیا تو تمہارے لباس سواری پوشاک سے جھلکنا چاہیے. اب میں ریوو میں گھوم رہا ہوں نا, بہت لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں یہ مولوی لوگوں کو سادگی کی تعلیم دے رہے ہیں, خود ریوو میں گھوم رہے ہیں. دیکھو اگر میرے پاس ریوو کے پیسے ہیں اور میں پھٹ پٹی پہ گھوموں تو یہ پھر اعتراض ہونا چاہیے کہ حدیث میں تو آتا ہے تمہارے پاس مال ہے وہ نظر آنا چاہیے. حالانکہ ہمارے پاس اتنا مال ہوتا بھی نہیں, نظر زیادہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم کنجوسی نہیں کرتے. میرے پاس تو پیسے تھے نہیں, میں نے ریوو خرید لی قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں میں کنجوسی ہوتی ہے, بہت پیسہ ہوتا ہے پھٹ پٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک نے ہونڈا 50 پہ گیس لگوانے آیا ہوا تھا, مالدار آدمی تھا. میں نے کہا کچھ شرم کرو, ایک تو ہونڈا 50 اب تو آتی بھی نہیں, وہ اس کو تو پیٹرول پمپ کے قریب سے چلا دو تو سونگ کے ہی 1 کلومیٹر چلی جاتی ہے, یہ اس پہ گیس لگوا رہے ہو. اور میں اس سے بہت غریب تھا اور میں نے رکھی ہوئی تھی GTO 125. لوگ کہتے تھے اس مولوی کو دیکھو عیاشی کر رہا ہے. بھائی عیاشی کے بجائے آپ بولو سخاوت کر رہا ہے, کنجوسی سے کام نہیں لے رہا. جتنا اللہ نے دیا اس کو اپنے اوپر. یہ 2003 کی بات کر رہا ہوں, 2005 کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس GTO 125 تھی جو بڑی مہنگی گاڑی تھی. ہمیں بچپن سے ہی شہزادوں والی زندگی گزارنے کا شوق ہے, تو اس لیے جلو مت کس میں گھوم رہا ہے. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے اس مولوی کو دیکھو GTO 125 میں گھوم رہا ہے. تو کیا زمانے کے حساب سے GTO 125 میرے پاس پیسے تھے تو میں نے لے لی. تو خیر اچھا, تو اب اس میں جو مطلب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب پیسہ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. تو یہاں اشکال حضرت عمر پہ بھی ہوتا ہے, نبی پہ بھی ہوتا ہے کہ نبی نے ایسی لائف کیوں گزاری. بھائی پیسہ تھا ہی نہیں. اور آپ کہہ سکتے ہو کہ نبی کے پاس تو بہت پیسہ آتا تھا شام تک بچتا نہیں تھا. یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے, رکھا ہوا ہے, وہ استعمال نہ کریں. اگر کوئی اتنا بڑا ظرف ہے, صبح پیسہ آیا شام سے پہلے سارا صدقہ ہو گیا, پھر تو بھائی وہ غریب ہو گیا. اب کیا گاڑی خریدے گا وہ. تو یا تو اتنا بڑا حوصلہ پیدا کرو کہ صبح پیسہ آیا شام سے پہلے سارا صدقہ. تو اتنا بڑا حوصلہ میرا نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہ حوصلہ رکھ بھی لیا تو میرے بچوں میں یہ حوصلہ نہیں ہے. ہمارے نبی کی تو بیویوں میں بھی یہ حوصلہ تھا نا. اور جو سالے تمہارے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کو دوسرے کو مشورہ کیوں دے رہے ہو. جیسے اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہیں فلسطین مفتی صاحب جہاد پہ نہیں جا رہے, میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. میں نے ایک آدمی نے میرا بہت خون پیا, مفتی صاحب فلسطین جہاد پہ کیوں نہیں جا رہے, اور وہ بہت میرے خلاف کلپ. میں نے کہا یار یہ اگر گرنیڈ ہاتھ میں رکھ کے فلسطین جا رہا ہوتا نا اور میرے خلاف کلپ بنا رہا ہوتا کہ مفتی صاحب شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, میں واقعی شرم سے ڈوب کے مر جاتا. یہ کون سا بم ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے بس جہاد کی باتیں کر رہے ہیں نا. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جہاد کی ویلیو کہ ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں, اور فلسطین کا مسئلہ جہاد کے بغیر حل ہو بھی نہیں سکتا. لیکن آپ جو علماء پہ اعتراض کر رہے ہو, جہاد کر نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں, باتیں, تو آپ بھی تو خالی باتیں ہی کر رہے ہو نا. آپ کون سا کر رہے ہو عملی طور پہ جہاد. تو اسی طرح جو آدمی اتنا بڑا حوصلہ ہو کہ صبح پیسہ آیا شام سے پہلے سارا صدقہ کر دیا, وہ میرے خلاف کلپ بنائے کہ مفتی صاحب نے ریوو صدقہ کیوں نہیں کی ابھی تک, یہ مرغیاں کیوں پالی ہوئی ہیں, ساری کٹ کٹا کے غریبوں کو کھلا کیوں نہیں دی. ایسا آدمی کرے گا تو میں شرمندہ ہوں گا, یار اس کا حوصلہ جو اللہ نے دیا میرے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے. یہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس, جو غریبوں کے لیے 5 روپے نہیں ان کی جیب سے نکلتے, وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان مولویوں. آپ کو کیا پتا کتنا رکھا ہوا ہے, کتنا صدقہ کر رہی ہے, آپ کو بتا کے تھوڑی کریں گے کوئی. تو حضرت عمر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ آیا, صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ ہو گیا. وجہ یہ تھا کہ ان کے جو بیوی بچے تھے وہ بھی اسی اسٹینڈرڈ کی ان کی لائف تھی. نبی نے غربت اختیار کی, نبی کی بیویوں نے جب شکایت کی کہ اب ہمارے پاس تو غربت ہے, تو آپ نے فرمایا اگر طلاق لے لو تو الگ ہو جاؤ مجھ سے, میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں, اس غربت پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا اور غریب ہی رہوں گا میں. اس میں حکمتیں تھیں تو ان کی بیویوں نے گزارا کیا. آج کی عورتیں گزارا کریں گی؟ میرے پاس جو پیسے آئے میں نے پہلی تاریخ کو سارے صدقہ کر دیے اور اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں, تو بھائی میرے اندر بھی ہوگا, جب شام کو جب بھوک لگے گی نا تو نہ اتوار کا بیان ہوگا, نہ میں تو کمزور آدمی ہوں, اتنا فنٹر بنو جتنے ہو. تو میں تو کہتا ہوں بھائی میرے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے, میں تو پیسے رکھتا ہوں, صدقہ بھی کرتا ہوں الحمدللہ, اور ہو سکتا ہے بہت زیادہ صدقہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت کم کر رہا ہوں, یہ تو میرا معاملہ اللہ کا معاملہ. تو لیکن گھر والوں کو کون سا, گھر والے بولیں گے 4 شادیاں کر لی ہیں, کچھ کما نہیں رہے ہو اور نبی کی مثالیں دے رہے ہو, تو آج کی عورتیں برداشت کر لیں گی؟
نہ مرد برداشت کرے گا نہ عورت برداشت. تو اسلام نے پھر دوسرا پیکج بھی رکھا ہے. وہ پیکج یہ رکھا ہے جو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے اور رکھا ہوا ہے, اور یہ رکھنا فرض ہے, ایسا توکل جائز نہیں ہے جس میں کل آپ مسائل کا شکار ہو جائیں, یہ حرام ہے توکل ایسا. علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ کم سے کم 1 سال کا اسٹاک آپ کے پاس ہونا چاہیے. اتنا پیسہ جمع کرو کہ آج جاب لیس ہو گئے, 1 سال تک آپ کھا سکو جب تک نئی جاب نہیں تلاش کر لیتے. یہ تو نارمل حکم شریعت کا یہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کتنا جمع کریں. میں کہتا ہوں اگر آج جاب چلی گئی نا تو آپ کے پاس 1 سال کا راشن پانی بھرپور انتظام ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے اس زمانے میں, کیونکہ ایسا مسائل آئیں گے آپ کے ساتھ, نہ آپ گھر کے رہو گے, نہ مسجد کے رہو گے, نہ دین کے رہو گے. فقر جب آتا ہے نا تو ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے, وہ توکل لوگوں میں نہیں ہے. تو اگر حضرت عمر حضرت یا نبی پیسہ رکھتے تو پھر یہ اشکال ہوتا, انہوں نے رکھا ہی نہیں. تو ان کے پاس تو پیمند کے پیسے ہی نہیں تھے پیمند لگانے کے. ہمارے پاس تو ہیں بھائی, بنیان خریدنے کے پیسے بھی ہیں, کرتا خریدنے کے پیسے بھی ہیں. تو مجھ پر تو یہ اشکال کیا کرو مفتی صاحب, جس حساب سے آپ کی گاڑی ہے اس حساب کا آپ کا لباس نہیں ہے, یہ اشکال کرو. مفتی صاحب جس حساب سے آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اس حساب سے آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ اشکال ہوتے میں شرمندہ ہو کے ہو سکتا ہے لینڈ کروزر خرید لیتا. یہ اشکال بنتا ہے. یہ اشکال کے ریبوں میں گھوم رہے ہو, یہ اشکال قرآن و سنت کے خلاف اشکال ہے. ویسے بھی ہم نے پراپرٹیوں میں زیادہ پیسہ نہیں لگایا. ہم نے تو کہا ہے دنیا مسافر خانہ ہے, اچھی گاڑی, اچھی بیوی, اچھا لباس, اچھا جوتا پہنو اور لائف کو گزار کے چلے جاؤ, اچھا کھاؤ. میری خوراک آپ دیکھ لو تو آپ کو اس سے زیادہ لگژری لائف نظر آئے گی. بتاتا نہیں ہوں نظر نہ لگ جائے. خوراک میں یہ میری خوراک, آپ ایک دن میرے ساتھ رہو تو پتہ چلے گا. خوراک پہ میں کمپرومائز, بولو آج کل رشتے پڑھی لکھی لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں, لڑکیاں کیا پڑھتے ہیں. ہاں بھائی لڑکیوں کو پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ رشتے ملتے نہیں ہیں, لیکن جیسے ہی مل جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو. پڑھائی کی وجہ سے رشتے کا انکار مت کرو کہ ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے. میں لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں شادی اور پڑھائی میں جب ٹکراؤ ہوگا تو شادی ان کی پہلی ضرورت ہے. پڑھائی کے چکر میں شادی سے انکار مت کرو. مفتی تقی عثمانی صاحب اسمارٹ فون کو استعمال کرنے کے متعلق کہتے ہیں کہ منع کرتے ہیں, اس کے متعلق کہتے ہیں جو اس کا استعمال کرتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا مفتی ہو صاحب, لیکن اس کے یہ کہنا مشکل ہے کہ اسمارٹ فون صحیح استعمال کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بہت کم لوگ اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہ اسمارٹ فون استعمال کرنا چھوڑ دیں. بات یہ کہ تو اب وقت کی ضرورت بن چکی ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو فتنے سے بچتے ہیں. تو کیا آپ پڑھنا چھوڑ دیں؟ اب پڑھائی کے سارے ادارے کو ایجوکیشن ہے, پڑھنا چھوڑو گے تو ملک تو جو پیچھے اور پیچھے کھڈے میں چلا جائے گا. بالکل سارے پاگل پیدا ہوں گے جن کو کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہوگا. تو پڑھائی تو کرنی ہے نا, ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. ایک صحابی کو نماز میں جواب آیا تھا کہ اپنے باغ کا انہوں نے باغ صدقہ کر دیا, مجھے بھی نماز میں گھر کا خیال آتا ہے, کیا کروں؟ بم سے اڑا دو بھائی گھر کو. بھائی تقوی کا وہ لیول پہ مت پہنچو, تم بس نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نماز پڑھ لیا کرو. بے شک خیال آتا ہے, کوئی سوال کسی نے پوچھنا تو بھائی پوچھ رہے. آج بیان بہت لمبا ہو گیا, اتنا ہوتا نہیں ہے, اتنا لمبا ہوتا نہیں ہے بیان, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ. یہ آج ہمارے کزن آئے ہوئے ہیں سہیل بھائی, ان کی وجہ سے لمبا ہو گیا بیان. جلدی ارشاد فرمائیے. نہیں میرا حج کا کوئی گروپ نہیں ہے بھائی. میرے نام سے اگر کوئی بتا رہا ہے نا مفتی صاحب کا گروپ, فلانے کا گروپ, مفتی صاحب کا, یہ سب غلط ہے. میں کسی کا ذمہ دار, مجھے حج گروپ والوں نے رابطے بہت کیے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, اناؤنسمنٹ کریں, آپ کا حج فری کا ہوگا. میں نے کہا بھائی کیونکہ مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں. بھائی بندی میں کسی کی دوستی یاری میں کر دوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن معاوضہ لے کے میں کسی کی پبلسٹی کروں تو یہ بزنس ہے نا. تو بزنس اگرچہ حلال ہے, لیکن اپنا نام ہم نے دین کی بیس پہ کمایا, اس نام کا منجن بیچ کے میں پیسے کمانا شروع کر دوں, یہ ضمیر آمادہ نہیں ہوتا ان حرکتوں پہ. مجھے تو کمپنیوں نے آفر کی ہے, لوگوں نے آفر کیا, تاجروں کہ آپ اپنا ٹی ڈاٹ اپنا نام دے دو, MTM نام دے دو, آپ کو گھر بیٹھے اتنے پیسے ملیں گے. میں نے کہا بھائی ہمارا نام اگر پہلے سے مشہور ہوتا نا تو پھر ہم کرتے. ہمارا نام تو مشہور نماز روزے کی ترغیب دے کے ہوا ہے, تو دین کی بیس پہ مشہور نام ہوا تو میں اس نام کو برانڈ بنا کے اس پہ پیسہ کماؤں. حلال ہے میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ مجھے غیر اخلاقی کام لگتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے تو کیا, تو ان کا تو یہ ہے کہ مدرسوں میں سارا خرچ کریں گے, دین پہ خرچ کریں گے. میرا تو ایسا نہیں, میرے پاس جب پیسہ آئے گا, میرے تو بیوی بچے اتنے ہیں بھائی, میں بولوں گا میری مرضی میں مدرسے میں دوں یا میں خود کھاؤں, تو ہو سکتا ہے میں پھر لینڈ کروزر خرید لوں. تو اس لیے میں نے کہا یہ سیٹ اپ ہی ختم کرو, نام کا منجن بیچنا ہی نہیں. جی
ہاں اپنی تنخواہ کتنی لے سکتے ہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ خود نہ رکھیں تنخواہ. اس کے ماہرین سے پوچھیں کہ جب کوئی دیکھو میں یہاں امام ہوں اور میں یہاں اگر کمیٹی کا صدر بن جاؤں اور میں اپنی تنخواہ 6 کروڑ روپے رکھ دوں تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. تو یہی ہوگا بھائی، الفلاحیہ مسجد کے امام کو دیکھا جائے گا کہ فلانے مسجد کے امام کی کتنی ہے، فلانے کی کتنی ہے، تو اسی کا ایک لمسم ایک ریشو نکالا جائے گا. تو اسی طرح جو کوئی ادارہ چلا رہا ہے، ٹرسٹ چلا رہا ہے، وہ تنخواہ اسی بیس پہ رکھ سکتا ہے. اموال وقف جو ہے نا، علماء نے لکھا ہے یہ کہ وقف کے اموال میں جو بھی کسی چیز کی مارکیٹ ویلیو ہے اس سے آگے پیچھے آپ نہیں جا سکتے. دیکھو عام بندہ صحیح بخاری پڑھ سکتا ہے لیکن شرح کے ساتھ پڑھے، کسی عالم نے شرح لکھی ہوئی ہے اس پہ. یہ حقیقت ہے کہ اگر بغیر شرح کے پڑھے گا تو بوکھلا جائے گا وہ، کیونکہ وہ عوام کے لیے نہیں ہے. دیکھو محدثین جب حدیث لکھتے ہیں نا، تشریف رکھ کے بیٹھے، تو وہ سب کچھ جمع کر دیتے ہیں، لا کے سب کچھ جمع کر دیتے ہیں. یہ پھر فقہا کا کام ہوتا ہے کہ کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے، یہ الگ اصول فقہ الگ ہے، ایک اصول ہے. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا زمانے جاہلیت میں، بچی کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الواعدۃ والموعودۃ فی النار، جس نے دفن کیا وہ بھی جہنم میں اور جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم میں. اب جو جن علماء نے روکا ہے نا، ہم تو نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں پڑھو بخاری کا ترجمہ، آپ 100 دفعہ پڑھو، لیکن جب کہیں اشکال ہو تو کسی عالم سے اس اشکال کو حل کراؤ، یا شروحات کے ساتھ. جیسے قرآن کی تفسیر اگر آپ تفسیر کے بغیر پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ اس کوئی ترجمے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تفسیر کے بغیر. سورہ رحمان کی یہ آیت آئی، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہم نے یہ بنایا یہ بنایا، اے جن و انس ان قریب ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یعنی یہ سارے کاموں کو سمیٹ کے ہم فارغ ہو جائیں گے، کس کے لیے؟ تمہارے حساب کتاب کے لیے. اب وہ بوکھلا گیا، وہ کہنے لگا یار اللہ کو فارغ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو ایک وقت میں کروڑوں کام کر سکتا ہے، فارغ تو ہم ہوتے ہیں اپنے سارے کاموں کو سمیٹ کے. تو عجیب سا پاگل سا ہو گیا نا وہ. تو ہمارے حضرت کو اس نے فون کیا، حضرت نے فرمایا آپ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کا ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ قرآن غلط ہے، بعض چیزیں آپ کا لیول، وہ تو اصل اس کا تفسیروں میں جواب لکھا ہے کہ اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتا ہے. یہ بلاغت کا قاعدہ ہے، اللہ کو فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ کوئی کام بڑے اہتمام سے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار میں اس سب کاموں سے فارغ ہو گئی، اس کو فوکس کروں گا میں. تو اللہ تو نہ فارغ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اللہ نے ہم سے ہمارے لب و لہجے میں ہمیں سمجھایا کہ میں فل فوکس کروں گا اس کو. تو یہ تفسیر کے ساتھ پڑھتا تو وہ اشکال نہ ہوتا. تو نہ قرآن غلط ہے نہ بخاری غلط ہے، مینٹل لیول لوگوں کا نہیں ہوتا اتنا. تبھی تو آپ دیکھو نا بہت سارے اسکالر بخاری ہی پڑھ کے تو بخاری کے نام پہ ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ہر باطل فرقے کو بخاری سے ہی دلائل مل رہے ہوتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹا دیں گے. بعض حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں، ناسخ اور منسوخ کا ایک قاعدہ ہے. بعض حدیثیں بظاہر صحابی کے خلاف لگ رہی ہیں، لیکن آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا یہ خلاف نہیں ہے. اس کی مثال یہی ہے جو میں نے حدیث دی ہے کہ ایک نبی نے فرمایا کہ جس بچی کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم میں اور جو دفن کرنے والی وہ بھی جہنم میں. اب یہ حدیث محدثین نے تو لے آئے، وہ تو جہاں سے بھی کوئی روایت ملے گی وہ جمع کر دیں گے، چاہے پہلے کی ہو بات کی ہو، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے زبان سے جو لفظ نکلا ہے اس کو لانا ہے. آگے پھر شروحات میں بحث ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. اب اس کا ظاہری مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یار وہ بچی کا کیا قصور ہے جو جہنم میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ اصول فقہ میں پڑھا جاتا ہے. اصول فقہ یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا قرآن متواتر ہے، اس کے خلاف حدیث ہے یا نہیں ہے. حدیث تو خبر واحد ہے نا، ایک صحابی نے بیان کیا، چاہے جو بھی ہو، آگے ایک راوی نے، اس سے غلطی کا امکان تو ہو سکتا ہے. تو علماء نے کہا بھائی قرآن میں آ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. سورہ تکویر میں اللہ تو بچی کو جو جس باپ نے بے گناہ قتل کیا ہے اس باپ سے انتقام لے رہا ہے. تو وہ اللہ بچی کو بغیر وجہ کے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ وہ بچی کہے گی اللہ میرے باپ نے تو خالی قتل ہی کر دیا تھا اور تیرے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جہنم میں، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بے گناہ پہ اللہ ظلم نہ ہونے دیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا الواعدۃ والموعودہ، موعودہ کہتے ہیں جس کو دفن کیا گیا. یہاں اصل میں ایک لفظ محذوف ہے جو راوی سے رہ گیا ہے. وہ لفظ کیا؟ والموعودۃ لہا،
عربی میں صلہ اس کو کہتے ہیں صلہ. یہ صلہ عام بہت جگہ محذوف ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ, اصل لفظ ما شاء اللہ نہیں ہے, اصل لفظ ہے ما شاء اللہ. ہو ضمیر ہے, یہاں پروناؤن ہے جو حذف ہو گیا, تو یہاں بھی پروناؤن حذف ہے. والموعودۃ لہا, لہا کا لفظ محذوف ہے یہاں پہ. وہ نہیں جس کو دفن کیا گیا, بلکہ دفن کرنے والی, اور وہ جس کے لیے دفن کیا گیا, جس کے کہنے پر. کیونکہ عرب میں ماں خود دفن نہیں کرتی تھی. ماں جب بچہ جنتی تھی تو دائی سے کہتی تھی اگر یہ لڑکی ہے تو قبر میں ڈال کے آ جا, دفنا دے, میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی. تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بچہ جن رہی ہے, جو دفن کر رہی ہے دائی, وہ بھی جہنم میں, اور جس کے لیے دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں. یعنی ماں بھی, کیونکہ وہ راضی ہے اس عمل پہ, اگرچہ وہ خود دفن نہیں کر رہی لیکن اس کے آرڈر پہ یہ کام ہو رہا ہے نا. تو یا تو یہ حدیث کا مطلب ہے, یا حدیث کا مطلب کیا ہے, اس مفہوم حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس بچی کو دفن کیا گیا, یہ جرنلی نہیں ہے بلکہ اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں ہے. کیونکہ جو بچے غیر مسلموں کے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ ان کو بعض روایات, اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے بہت مضبوط نہیں ہے لیکن تائید میں پیش کی جا سکتی ہیں, کہ قیامت کے دن اللہ انہیں بالغ کر کے عقل دے گا اور انہیں ایسی زندگی دے گا جیسی دنیا میں ہے, پھر ان کو آزمائے گا. تو ان میں کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ اپنے اختیار سے بدعملی کر کے جہنم میں جائیں گے. تو کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کو بچپن میں زندہ دفن کیا گیا, لیکن اللہ ان کو قیامت کے دن بالغ کرے گا, عقل دے گا, ان کو آزمائے گا. ان میں کچھ آزمائش میں پورا اتر کے جنت میں, اور کچھ ناکام ہو کے کہاں, جہنم میں. تو یہ اسپیسیفک یہ والی بچی جو ہے نا, اس کے بارے میں نبی کو علم وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس میں جس نے دفن کیا وہ بھی جہنم میں ہے نا, تو یہ خود بھی جہنم میں جائے گی, کیونکہ جب اس کو عقل دی جائے گی پھر بھی اللہ کو نہیں مانے گی. تو اب اگر یہ حدیث اس پوری ڈیٹیل کے بغیر ہم عوام سے کہیں پڑھو تو گمراہی ہوگی نا. وہ اس پہ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اصل میں حدیث سے روک رہے ہیں, اپنا منجن بیچ رہے ہیں, قرآن سے روک رہے ہیں, اپنے منجن بیچ رہے ہیں. بھائی نہ منجن بیچ رہے ہیں, تمہارے ایمان بچانے کے لیے کہ جب کوئی چیز پڑھو تو پوری ڈیٹیل, پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھو. تو عوام کے لیے جو فقہاء نے, محدثین نے کتابیں لکھی ہیں نا, ریاض الصالحین ہے یا الادب المفرد وغیرہ ہے, اس میں اس طرح کی روایتیں لائی نہیں ہیں جن میں اشکالات ہوں. لیکن جو علماء کے لیے ان میں تو ہر طرح کی روایتیں, تو علماء تو سب کچھ پڑھیں گے لیکن وہ سلیکٹڈ چیزیں عوام کو بتاتے ہیں. اور جب وہ بخاری پڑھاتے ہیں تو پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بخاری کا ایک ریفرنس دیا, حدیث ہی عوام کو مشکل میں ڈالا اور نکل لی ہے, جیسے کہ آج کل کے بہت سے اسکالرز کر رہے ہیں یہ کام. تو وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو اس لیے ہم کہتے ہیں بخاری ضرور پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, لیکن پوری ڈیٹیل پڑھیں اس کی. پھر رفع الیدین کی حدیث آتی ہے تو رفع الیدین نہ کرنے والی حدیثیں بھی پڑھیں آپ. پھر آمین زور سے آمین والی آتی ہے تو آہستہ آمین والی بھی پڑھیں آپ ایک طرف کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر صرف بخاری نہ پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں آپ نے بخاری پڑھ لی, قرآن چھوڑ دیا آپ نے, تو آپ تو گمراہ ہو جاؤ گے. آدھا علم حاصل کر رہے ہیں, جب منع کیا جاتا ہے تو بخاری پڑھ رہا ہے, بھائی گمراہ ہو جائے گا. بھائی بخاری پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں, اس کا مطلب منجن بیچ رہا ہوں. منجن نہیں بیچ رہے, ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو, قرآن بھی پڑھو پہلے نا. میں ایک مثال دیتا ہوں. اکثر ایک صاحب مجھ پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ حنفیوں نے, دیکھو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے کہ جو لڑکی زنا کرتی ہے نا, کنواری مرد یا کنواری عورت, تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے. لیکن بخاری اور مسلم میں حدیث ہے البکرو بالبکری جلد 100 و تغریب عامن. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ جو شادی شدہ لڑکی کنواری زنا کرے, نبی نے فرمایا 100 کوڑے بھی مارو اور اس لڑکے اور لڑکی کو جلا وطن بھی کرو, ملک سے باہر نکالو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو صرف اتنی حدیث پڑھے گا وہ ابو حنیفہ سے یا علماء سے بدگمان ہوگا. امام حنیفہ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو ملک بدر بھی کیا جائے گا, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں صرف 100 کوڑے لگیں گے, ملک بدر نہیں کیا جائے گا. اب جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہوگی وہ حنفی علماء سے بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے 100 کوڑے بھی مارو اور جلا وطن بھی کرو. تو ہم کہتے ہیں آپ نے صرف بخاری کی حدیث پڑھی ہے, آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو. ہم کہتے ہیں قرآن نے جو سزا بیان کی ہے نا زانی کی, وہ صرف کتنا ہے 100 کوڑے. تو دلائل پہلے حدیث سے شروع ہوتے ہیں یا قرآن سے؟ تو یہ حدیث کو اگر ایز اٹ از لے لیا جائے تو یہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے. ایز اٹ از اگر لے لیا جائے کہ 100 کوڑے بھی مارو اور جلا وطن بھی کرو, آپ کہہ سکتے ہو حدیث تو قرآن کی تشریح ہے نا, جو بات قرآن نے بیان نہیں کی وہ کون بیان کر رہا ہے؟ حدیث. تو ہم ایز اے تشریح لے لیں کہ قرآن نے آدھی سزا بیان کی, مکمل کس میں ہے؟
حدیث میں ہم کہتے ہیں کہ تشریح وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال اور ابہام ہوتا ہے. قرآن کی اس آیت میں کوئی ابہام, دیکھو قرآن نے کہا 5 نمازیں پڑھو, لیکن اس میں ابہام ہے کیسے پڑھیں, قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, حدیث کی طرف ہم جائیں گے بھئی ایسے پڑھیں. لیکن یہ جو آیت ہے نا کہ 100 کوڑے مارو, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. قرآن نے ٹوٹل سزا بیان کی ہے. اگر مزید کوئی سزا ہوتی تو قرآن کچھ تو لفظ بڑھاتا نا آگے کہ کوڑے بھی مارو پھر یہ بھی کرو. قرآن نے ہمیں کہا فجلدوا کل جزا, جو کل جزا بیان ہو رہی ہے نا, کل ٹوٹل اس کی سزا بیان ہو رہی ہے, وہ سزا ٹوٹل یہ بیان ہو رہی ہے کہ 100 کوڑے مارو. تو اب جس نے قرآن بھی پڑھا ہو, حدیث بھی پڑھی ہو, پورا پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو, اس کو فقہا پر اعتراض نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی, وہ پھر امام حنیفہ کے نزدیک اس حدیث میں تعویل ہے. کہتے ہیں یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جلا وطن کرو, یہ قاعدہ اور قانون قیامت تک کے لیے بیان نہیں کیا, یہ اسپیسیفک کسی خاص واقعے کے لیے بیان کیا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی میں عشق ہو جاتا ہے, اس بیس پہ وہ زنا کرتے ہیں, تو ان کو الگ کر دیا جائے, ایک کو اس ملک بھیج دیا, اس کو اس ملک بھیج دیا, تاکہ دوبارہ ان میں زنا کا چانس نہ ہو. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت زانی ہے, اس نے زنا کیا, آج کوڑے مر گئے, لگ گئے اس کو, ہمیشہ 4 گواہ تھوڑی ملیں گے, وہ اور مردوں سے زنا کرنا شروع کر دے گی, اس کو ملک سے نکالو تاکہ وہ سوسائٹی میں گند نہ پھیلائے. تو ہم کہتے ہیں یہ حد کا حصہ نہیں ہے, سزا کا حصہ نہیں ہے, یہ بادشاہ اور امیر کی رائے پر ہے کہ وہ سوٹیبل سمجھتا ہے تو نکال دے, سوٹیبل سمجھتا ہے تو نہیں نکالے. کی وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ ان کو ملک بدر کرنے میں زنا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی تو یہاں اس لڑکی کے باپ بھائی ہیں, کما کے کھلا رہے ہیں, پھر بھی زنا کر رہی ہے. آپ نے جلا وطن کر دیا, بے روزگار ہو گئی, تو وہ تو زنا ہی کو پیشہ بنا لے گی اپنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب پوری ڈیٹیل کے ساتھ جس نے یہ بخاری کی حدیث پڑھی ہوگی وہ پھر بدگمان نہیں ہوگا. لیکن خالی بیٹھ کے ترجمہ پڑھے گا تو پھر مولویوں میں کیڑے ہی نکالتا رہے گا, جیسے کہ آج کل اسکالرز نکال رہے ہیں. ان مولویوں نے یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھا ہے, مولوی یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھا ہے, مولوی یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھا ہے, مولوی یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں. اور کمال کی بات ہے جب بخاری میں تمہارے خلاف دکھا رہے ہوتے ہیں تو پھر چپ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چھوڑو ابھی بات سے بات نکل رہی ہے, تو بخاری آپ ضرور پڑھیں, لیکن پراپر طریقے سے پڑھیں. اور بخاری کی جو زیادہ اچھی شروحات ہیں وہ تو ساری عربی میں, اردو میں ہے ہی نہیں. اردو میں تو زیادہ تر منجنی ہے, جس کا جو مسلک ہوگا نا اس نے بخاری کو اس حساب سے ایکسپلین کیا ہوا ہوگا. تو ہم نہیں کہتے آپ کو علم نہ حاصل کریں, لیکن پراپر وے میں علم حاصل کریں. آپ سمجھتے ہو. ایک اور مثال دے دوں, ایک ملحد نے ایک ویڈیو بنائی, ویڈیو میں اس نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ذر نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مومن کیا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت میں جائے گا. ابو ذر نے فرمایا اگرچہ زنا کرے چوری کرے تب بھی؟ آپ نے فرمایا زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا. پھر ابو ذر نے دوبارہ پوچھا زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جنت میں. تیسری بار پوچھا زنا بھی کرے چوری بھی کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا زنا بھی کرے چوری بھی کرے پھر بھی, چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. اب اس ملحد نے ویڈیو بنائی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہا دیکھو یہ اسلام کہہ رہے بس ایمان لے آؤ, زنا کرو چوری کرو پھر بھی کہاں جاؤ گے. تو میں نے پھر اس ملحد کے خلاف ویڈیو بنائی. میں نے کہا اگر اسلام زنا کو, اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ زنا اور چوری کرتے رہو, یہ ترغیب دی جا رہی ہوتی, تو پھر قرآن کیوں کہتا کہ زانی کو 100 کوڑے مارو, چور کا ہاتھ کاٹو؟ اتنی سخت سزا تو چوری کی کسی مذہب میں ہے ہی نہیں جتنی اسلام میں ہے. اسلام تو کہتا ہے چور کا وجود ہی نہیں, ہاتھ جس ہاتھ سے چوری کی اسی کو کاٹ ڈالو, تو چوری کے لائق ہی نہ ہو دوبارہ کبھی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو ظاہر ہے جب آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہوگی تو پھر آپ اسلام سے بدگمان نہیں ہوں گے. پھر ابو ذر کی تاریخ بھی ہونی چاہیے. حضرت ابو ذر نے کیا اس کے بعد معاذ اللہ چوریاں شروع کر دی تھی؟ ساری زندگی نہیں کی. اس کا مطلب وہ نبی کی بات کا مطلب سمجھتے تھے. تو جس طرح یہ حدیث نظر آ رہی ہے اس کا وہ مفہوم ہے نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اصل میں حضرت ابو ذر تھے بڑے صوفی صحابی, بہت زیادہ گناہوں سے بچتے تھے. ان کا خیال یہ تھا ایمان کے ساتھ اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو ایمان کسی کام کا نہیں ہے, وہ جائے جہنم میں. جبکہ نبی کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جتنا بھی برا ہے لیکن ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا, تو بے شک سزا کھائے گا جہنم میں چوری کی زنا کی, لیکن ایمان کی برکت سے بالآخر جائے گا آخر میں جنت میں ہی. کیونکہ آپ اس کے زنا اور چوری کو تو کاؤنٹ کر رہے ہو, اس کے ایمان کو تو کسی کھاتے میں لا ہی نہیں رہے. تو نبی نے, اب یہ بھی نبی بتا سکتے تھے کہ بھائی جائے گا جنت میں لیکن سزا کھانے کے بعد جائے گا, لیکن نبی نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ جب کسی کو کوئی چیز نظریاتی طور پر اس کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے نا تو اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مبالغہ پیدا کیا. اگر نبی یہ بتا دیتے ہاں جائے گا لیکن مار کھانے کے بعد جائے گا, تو بات تو یہی, اصل میں تو یہی مقصد ہے کہ مار کھانے کے بعد جائے گا. لیکن حضرت ابو ذر کے ذہن میں جو ایمان کی جتنی ویلیو بٹھانی تھی نا وہ اس طرح نہیں بیٹھتی. ایمان کی ویلیو جب بھی بیٹھے گی بھائی کچھ بھی کر لے لیکن ایمان کی برکت سے جنت میں بہرحال جائے گا. تو پوری ڈیٹیل جب آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ فیصلہ کرو گے.
اور آسان ایک مثال دے کے بس بیان بالکل ختم کر رہا ہوں میں، سچی مچی کا ختم، تاکہ یہ اور خاندانی، یہ جو آج کل یہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ علماء منع کرتے ہیں ترجمہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، یوں نہیں کرو، یہ اپنے منجن بیچ رہے ہیں. اپنے منجن کوئی نہیں بیچ رہا ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام جب پڑھے تو پھر پراپر وے میں پڑھے، نہیں تو پھر آرام سے بیٹھے رہو، پھر علماء سے مسئلہ پوچھ لیا کرو جب پھنسو تو. ایک اور مثال ہے، یہ تو بہت ہی واضح مثال ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کی تلاش میں نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے اپنا جوتا دیا علامت کے طور پہ. فرمایا جو بھی ملے نا میرا یہ نال اس شریف اس کو دکھانا اور کہنا کہ نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو بھی مسلمان ملے اس کو خوشخبری دینا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ بڑی خوشی پلٹے. سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا نبی کے پاس سے آ رہا ہوں اور یہ میرے پاس نبی کے نال ہے، جس سے یقینی بات ہے کہ تاکہ پتہ چلے واقعی نبی نے فرمایا. نبی نے فرمایا جو شخص کہہ دے گا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا، تو میں لوگوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں. یہ حضرت عمر نے زور سے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ دھکا لگایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فخررت علستی، میں کولے کے بل زمین پہ گرا اور رونے لگا. میں اتنا زور سے دھکا دیا مجھے. فرمایا واپس کسی کو یہ حدیث سنانے کی اجازت. اب کیا مطلب؟ معاذ اللہ، کیا حضرت عمر چاہتے تھے کہ نبی کی حدیثیں چھپ جائیں اور معاذ اللہ اپنا منجن بیچ رہے تھے یہ کہہ کے؟ وہ جیسے کہ آج کل لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں یہ نبی کی حدیثیں چھپاتے ہیں منجن بیچنے کے لیے، کہتے ہیں یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو. یہ مقصد نہیں ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیول کی نہیں ہوتی. پڑھو تو پھر پراپر وے میں پڑھو ضرور بھائی. ہم تو پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں جا کے. اگر ہم نے چھپانی ہوتی، میرے تو بخاری کے لیکچر ہو رہے ہیں ابھی یوٹیوب پہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. میرے قرآن کی تفسیر کے لیکچر ہو رہے ہیں. اگر ہم نے قرآن چھپانا ہوتا تو ہم قرآن کے درس دے رہے ہوتے لوگوں میں جا کے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رونے لگا، نبی کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ آپ کی یہ حدیث تھی، عمر نے مجھے دھکا دے کے گرایا اور چھپا رہے ہیں، یعنی وہی نہیں بتانے دے رہے. تو نبی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے ایسے واقعی ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اذن یتکل الناس، یا رسول اللہ لوگ یہ حدیث سنیں گے اور کلمے پر اتفاق کر کے بیٹھ جائیں گے. لوگ بولیں گے لا الہ الا اللہ کو جنت میں جائیں گے، تو لا الہ الا اللہ بس ختم. ٹھیک ہے کہاں جائیں گے اب؟ جنت میں. اب کچھ کرنا ہی نہیں، عمل تو گیا، کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ جہاد کریں گے نہ برائی سے بچیں گے. تو جس کے دل میں عمر سے نفرت ہوگی، بغض ہوگا، وہ کہے گا عمر نے خیر کی بات پھیلانے سے رکوا دیا. تو بالکل جس کے دل میں مولویوں سے نفرت ہوگی وہ کہے گا یہ مولوی لوگ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. لیکن جس کے دل میں عمر سے عقیدت ہوگی وہ کہے گا بھائی حضرت عمر نے نبی کی حدیث سے معاذ اللہ نفرت نہیں تھی، اگر پھر عمر تھوڑی بنتے. عمر کا مقصد یہ تھا کہ اتنی حدیث اگر جائے گی تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے. یہ حدیث جائے تو تمام لوازمات کے ساتھ جائے کہ بھائی ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، سزا کھانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. ایسے ہی نہیں ایک دم سے نہیں داخل ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ تھوڑی اس میں بتایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس طرح بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں. کسی صحابی نے نبی سے حدیث سنی، ساری زندگی نہیں بتائی، موت کے وقت بتایا لوگوں کو کہ علم چھپانے کا گناہ نہ ملے. موت کے وقت بتایا کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھے. تو علم چھپانا مقصد نہیں ہوتا، وہ مینٹل لیول. تبھی علماء نے عوام کے لیے ریاض الصالحین لکھی اور اس طرح کی جن میں عملی زندگی سے ہمارا جن کا تعلق ہے. تو جن کے فقی مسائل سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ فقی مسائل میں تو بہت ڈیپتھ میں جا کے بہت بحث ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے کہا جاتا ہے بھائی ریاض الصالحین میں صحیح حدیث کا مجموعہ ہے. علامہ نووی شافعی تھے، بہت بڑے عالم، انہوں نے لکھی ہے، وہ پڑھیں آپ. الادب المفرد تو امام بخاری کی ہے، اس میں تو بہت ساری ہر طرح کی روایات ملتی ہیں. اس سے زیادہ بہتر ریاض الصالحین ہے، وہ بہترین کتاب ہے، تبلیغ جماعت میں بھی پڑھائی جاتی ہے، عربوں میں، سعودی عرب میں، دنیا میں ہر جگہ. تو وہ رکھنی چاہیے. صحیح حدیث کا مجموعہ ہے، وہ بھی حدیث ہیں، وہ پڑھو. تو بخاری وہ پڑھو گے تو پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنی پڑے گی آپ کو. ناسخ منسوخ، اس میں کون سی منسوخ ہے، کون سی قرآن کے اگینسٹ ہے، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے. ایسی بہت ساری روایتیں ہیں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، یزع الحربہ، جنگ کو ختم کر دیں گے. حدیث پڑھو گے آپ بولو گے لے بھیا اب تک تو سمجھ رہے تھے جہاد ہو گئی کہاں، عیسیٰ کے دور میں ہوگا. اب پتہ چلا قادیانی حدیث پیش کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی حدیث تم سے کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، تو کہتے ہیں عیسیٰ بھی وہی عیسیٰ مسیح موعود ہے، کیونکہ حدیث میں یزع الحربہ، حربہ نیزے کو کہتے ہیں، یہ کنایہ جنگ سے، نیزہ رکھ دیں گے بھائی. اب لڑائی بڑائی کیا ہے، بندوق توپوں کا زمانہ گیا، محبت، پیس. تو
تو جو پوری بخاری پڑھی ہوئی ہوگی، علماء سے پڑھی ہوئی ہوگی، وہ کہے گا بھائی یہاں غلطی سے کاتب سے نقطہ رہ گیا، اصل میں تھا وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، کیونکہ دیگر روایات میں کیا ملتا ہے؟ جزیے کا لفظ ملتا ہے، یہاں کیا ہے؟ حربہ لکھا ایسا ہی جاتا ہے نا، راوی نے نقطے چھوڑ دیے اس میں، باقی تمام نسخوں میں کیا ہے؟ جزیہ ہے. اور ایسی بہت ساری غلطیاں بخاری میں ہو جاتی ہیں کتابت کی، کیونکہ پہلے یہ فن کتابت اتنی ترقی تھوڑی ہوئی تھی. اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا حضرت معاویہ والا کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی، یدعونہم الی النار، جو ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلائے گی. ہم کہتے ہیں بخاری کے تمام نسخوں میں یدعونہم الی النار کا لفظ موجود نہیں ہے، تو اس کا بخاری میں ہونا ہی یقینی نہیں ہے. ایک صحابی کا جنتی ہونا قرآن سے یقینی ہے، اور بخاری کی اس روایت سے ان کا جہنمی ہونا لازم آ رہا ہے. تو جبکہ بخاری کے سارے نسخوں میں ہے بھی نہیں وہ روایت، تو کیوں نہ ان نسخوں کو مانا جائے جو قرآن کے مطابق ہیں، اور اس میں فرض کر لیا جائے کسی سے غلطی سے یہ الفاظ آ گئے ہیں. لیکن نہیں جی، اس ایک لفظ کو لے کے بیٹھ کر سیدنا معاویہ، جن کو ہر محدث رضی اللہ عنہ لگا رہا ہے، ایک طرف وہ جہنم کی طرف بلا بھی رہے ہیں اور دوسرے رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو. یار یہ انگریز بولے گا یہ کیا تکلف کر رہے ہو یار تم لوگ بھائی. ایک طرف ان کو آپ جہنمی بھی بلا رہے ہو، جہنم کے دعوت دینے والے، اور نبی کی حدیث سن کے بھی جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اتنے بڑے فاسق. اور ایک طرف کہتے ہو فاسق کی حدیثیں مقبول نہیں ہے، لیکن تمام حدیث کی کتابوں میں ان کی حدیثیں بھی ہیں. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا؟ تو اس سے بہتر یہ کہ بھائی یہ یقینی الفاظ ہے ہی نہیں یدعونہم الی النار والے. تو ریفرنسز کا منجن بہت بک رہا ہے آج کل. خالی اتنا کافی نہیں ہوتا، جب تک پراپر وے میں علم نہیں ہوتا آپ کو کسی موضوع پہ تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں. محمد سمیر کہتے ہیں انڈیا سے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک داڑھی ایک مچھ سے کم کرنا مکروہ ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی ایک مچھ سے کم کرنا حرام ہے. رہنمائی فرمائیں. امام احمد بن حنبل کے نزدیک داڑھی ایک مچھ سے کم کرنا مکروہ ہے. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں گزری. اگر کہیں فقہی عبارت میں کریہا لکھا بھی ہو تو اس مکروہ سے اصطلاحی مکروہ مراد نہیں ہے، لغوی مکروہ مراد ہوگا کہ اس کو ناپسند کیا ہے. باقی اصل حکم یہی ہے کہ اعف اللحا وقص الشوارب. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے مشہور فقی ہیں، انہوں نے اجماع نقل کیا اس پر. اما ما يفعله بعض المغاربة والمخنثة كما يفعله بعض اما الاخذ ما دون القبضة او حلقه، اما الاخذ ما دون القبضة او حلقها كما يفعله بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبح احد. یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ اس سے ملتے جلتے کہ یہ جو ایک مچھ سے کم داڑھی کرتے ہیں یہ بالکل ہی مونڈ دیتے ہیں، جیسے کہ بعض مغربی لوگ اور وہ لوگ جو یعنی انہوں نے تو مخنث کا لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ. تو فرمایا کہ فلم یبح احد، اس کے کسی بھی فقی نے حلال نہیں قرار دیا ہے. تو علامہ شامی تو بہت بڑے محقق تھے، وہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی اگر امام احمد بن حنبل نے اس کو جائز قرار دیا ہوتا تو مشہور بات ہوتی ہے، کوئی چھپنے والی بات تو نہیں تھی. اس لیے حدیث میں صاف ہے اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، رکھنے کا نہیں ہے، بڑھانے کا حکم ہے. تو بڑھانا ہی واجب ہے داڑھی کا، اس کا کٹانا جائز نہیں ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اگر کسی نے اختلاف کیا بھی ہے تو ایسے اختلاف جو بالکل اس کی کوئی بیس ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو اس کے پیچھے، اس اختلاف کی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے. تو کسی معتبر مجتہد نے اختلاف نہیں کیا اس میں. بنت امین پاکستان سے، اگر بیوی یہ قسم اٹھا لے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کہیں نہیں جائے گی، اور پھر اگر وہ چلی جائے تو کیا قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا؟ قسم کے کفارے کے پیسے بیک وقت دینا ضروری ہے یا پھر وقفے کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں؟ یعنی اگر 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ شوہر کے ساتھ چلی گئی تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور قسم توڑنا لازم ہے کیونکہ شوہر کی اطاعت لازم ہے. تو قسم کا کفارہ جو ہے نا اس میں بیک وقت پیسے دینا ضروری نہیں ہے، وقفے سے دیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک غریب کو پورے پیسے دیے جائیں 2.25 کلو گندم کے. اگر یعنی 10 دن تک 10 غریبوں کو میں بانٹ دیے نا پیسے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک غریب کو 2 دنوں میں بانٹ دیے، 3 دنوں میں بانٹ دیے، پھر ٹھیک نہیں ہے. ایک غریب کو ایٹ اے ٹائم کم سے کم 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے پیسے دینے پڑیں گے. بعض علماء کے نزدیک 2.25 ہے، ہمارے نزدیک راج ہے 2.25 کلو گندم. تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ایٹ اے ٹائم ایک غریب کو دینی پڑے گی، اور پھر دوسرے کو بے شک اگلے دن دے دیں، تیسرے کو تیسرے دن دے دیں، یا ایک ہی دن میں 10 غریبوں کو دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسی غریب کو اگلے دن دے دیں 2.25 کلو گندم کے، تو وہ دوسرا غریب ہی سمجھا جائے گا. 10 دنوں تک ایک ہی غریب کو 2.25 کلو گندم ہر دن میں یعنی ہر دن میں تقسیم کر کے دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم اس کو 2.25 کلو گندم ملنا چاہیے. اس طرح سے بھی دیے جا سکتے ہیں.
اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. ہاں پیسے دیے جا سکتے ہیں نا، میں نے بتایا، لیکن 2.25 کلو گندم ایک غریب کو ایک ٹائم پہ دیے جائیں لازمی. اس 2.25 کلو کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے آپ، یا 2 دنوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اچھا انہی کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی غریب کو پیسے دیے جا سکتے ہیں تو پھر 10 غریبوں کو دینے ہوں گے؟ ایک ہی غریب کو ایک دن میں نہیں دے سکتے، 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دے سکتے ہیں، تو وہ 10 غریب ہی سمجھے جائیں گے، بشرطے کہ ہر دن 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دی جائے، اس سے کم نہ دیے جائے. تیسرا سوال انہی کا یہ ہے کہ میں ایک طالبہ ہوں، میں قسم کے کفارے کے پیسے ادا نہیں کر سکتی. اگر میری امی میری قسم کے کفارے کے پیسے ادا کر دیں تو کیا میری قسم کا کفارہ ہو جائے گا یا پھر مجھے روزے رکھنے ہوں گے؟ اگر آپ کی امی آپ کی طرف سے دے دیں تو بھی قسم کا کفارہ ہو جائے گا، وہ بھی نہ دیں پھر آپ کو روزے رکھنا آپ پر لازم ہے. ناصر صاحب حیدرآباد ہندوستان سے، کیا ہم سود کی رقم سے اپنے سگے بھائی کی شادی میں مدد کر سکتے ہیں؟ میرے سگے بھائی کی آمدنی بہت کم ہے اور وہ غریب ہیں، شادی کے لیے انہیں رقم کی بہت ضرورت ہے. اگر میں غیر سودی رقم سے ان کی مدد کروں تو مجھے اپنے خرچوں سے بہت پریشانی ہوگی. دیکھیں جو سود کی رقم بینک میں اکاؤنٹ کھول کے سود لینا، اس سے یہ حرام عمل ہے، ناجائز عمل ہے. یعنی سودی اکاؤنٹ کھولنا ہی ناجائز ہے اگر آپ کے پاس آپشن ہے اسلامک بینکنگ کا. اگر آپشن نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سود بینک میں نہ چھوڑیں بلکہ نکال کے ایک مصیبت اور گند سے جان چھڑانے کی نیت سے صدقہ کر دیں اس کو. وہ شرعی صدقہ نہیں ہوگا جیسے شریعت اس کو شریعت میں صدقہ کہتے ہیں، بلکہ وہ صدقہ یہ ہوگا، وہ صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، اس کو مجازن صدقہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے کسی کو دے دیے، کیونکہ اب ضائع کرنا پیسے کا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کسی بھی مستحق کو دیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کے بھائی کی آمدن کم ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ غریب ہیں، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن نیت رشتہ داری جوڑنا یا صدقہ خیرات یا اللہ کی رضا یا ثواب، یہ سب نیتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک ہے کہ بھئی ایک گندا مال ہے، اس سے پھینکنا، یعنی اس سے جان چھڑانی ہے میں نے، آپ کے لیے گندا ہے نا، اس لیے اس کے لیے نہیں ہے. ہاں آپ کے بھائی کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ سودی رقم سے آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوگا تو پھر ان کے لیے لینا جائز ہی نہیں ہے. تو آپ ان کو یوں کہہ کے دے دیں کہ یہ کسی نے پیسے دیے تھے، رکھے ہوئے تھے میرے پاس امانت، کچھ ایسے گول مول بات کر کے ان کو پکڑا دیں اور نیت یہ کریں کہ یہ جان چھوٹے. یوں نہ کہیں کہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، آپ کو ہدیہ ہے. حرام کام سے گفٹ، تحفے اور ہدیہ اور صدقہ خیرات یہ سب جائز نہیں ہے. جان چھڑانے کے لیے کہ اب شریعت نے کہا ہے کہ بھئی پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، تو ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ سود کی رقم سے آپ دے رہے ہیں، تو کسی کے نام سے آپ ان کو وہ رقم پکڑا دیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے. مریم صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں، میں اپنی دوست کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. اس کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں. ان کے والد مہینے کا 10,000 دونوں کا دیتے ہیں، یعنی فی بیٹی 5,000. دوست کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے. ایسے میں جو پیسے بینک میں بچوں کے جمع ہو رہے ہیں کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ اس میں سے وکیل کی فیس بھی جاتی ہے. بچوں کی جو رقم جمع ہو رہی ہے نا، اگر وہ بچے نابالغ ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نابالغ بچوں کی رقم پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اگر والد صاحب دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو جس کو طلاق ہوئی ہے، یعنی اس کی ملکیت میں دے رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ بیٹی تم اس کی مالک ہو، تم جو چاہو کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، کہیں بھی خرچ کرو، تو پھر بیٹی مالک ہے. تو پھر اگر یہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر رقم پہنچ جاتی ہے تو پھر بیٹی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو والد صاحب کو چاہیے کہ وہ بچوں کی نیت کر لیں. بیٹی کے کہیں کہ بچوں کے لیے تمہیں دے رہا ہوں، یہ بچے اس کے مالک ہیں، رکھو تم، لیکن خرچ انہیں پہ کرنا، پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. محمد اعجاز الرحمن، نیو جرسی، USA. میں اپنے والدین کی طرف سے عمرے کرنے کا سوچ رہا ہوں. کیا مجھے دونوں کے لیے الگ الگ عمرے کرنے ہوں گے یا دونوں کی طرف سے ایک عمرہ کر سکتا ہوں؟ اسی طرح اگر دیگر مرحوم رشتہ داروں یا اساتذہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہوں تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا؟ عمرہ آپ کی طرف سے ہوگا. آپ دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے، یا عمرہ کرنے کے بعد دعا کر لیں اللہ میں نے جو عمرہ کیا اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے. تو یہ عمل ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو عمرہ ہے نا، یہ کسی کی طرف سے نہیں ہوتا حج بدل کی طرح. یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی، یعنی کر خود رہے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ ثواب اس کا فلاں کو پہنچے. تو وہ 10 کو 20 کو جتنوں کو چاہیں دل میں نیت کر لیں. آواران بلوچستان،
بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن میں عقیقہ نہیں کر سکا، پھر کتنے دنوں کے بعد عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جب چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ 14ویں دن کر لیں، 21ویں دن کر لیں، نہیں تو ویسے ہی جب چاہیں کر لیں۔ کوئی واجب حکم نہیں ہے یہ عقیقہ، سنت حکم ہے، واجب نہیں ہے۔ وقار واہ کینٹ سے اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکے کے عقیقے میں 2 کے بجائے 1 بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ سنت تو دیکھیں 2 بکرے ہی ہیں جیسے کہ حدیث میں، گنجائش نہیں ہے تو 1 بکرا کر لیں آپ، ایک کبھی زندگی میں بعد میں کر لیے گا، نہیں بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر 2 کی گنجائش نہیں تو 1 کر لیں، کیونکہ لازم حکم نہیں ہے یہ۔ قربانی جب واجب ہوئی ہے نا، اضحیہ کی قربانی، جو بقرعید کی قربانی، تو اس نے پچھلی جو عقیقی قربانی تھی اس کے وجوب کو منسوخ کر دیا، اب وہ مستحب ہے۔ اچھی باتیں کر لیں اور جتنی گنجائش ہے اتنی کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ نصاب پورا کر لیں 2 بکرے، تو ابھی گنجائش نہیں ہے تو 1 ابھی کر لیں، بعد میں 1 کبھی اور کسی اور وقت کر لیے گا۔ عاصمہ صاحبہ پشاور سے، میرے کچھ ذاتی سوالات ہیں اور میں اسلامی نقطہ نظر کے مطابق جواب چاہتی ہوں۔ میں ایک انٹرسیکس خاتون ہوں، بظاہر میں ایک لڑکی ہوں، لیکن مجھے تقریباً 10 سال پہلے پتہ چلا کہ میرے پاس مردانہ تولیدی عضو ہے، تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لڑکی بننا چاہتی ہیں یا لڑکا؟ میں نے لڑکی بننے کا انتخاب کیا، چنانچہ ڈاکٹر نے سرجری کے ذریعے میرے مردانہ جو تولیدی عضو ہے وہ نکال دیا اور ہارمون ٹریٹمنٹ بھی شروع کیا اور ماہر نفسیات کے ساتھ سیشن بھی کیا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا تمام خواتین کے قوانین مجھ پر لاگو ہوں گے؟ کیا میں مرد سے شادی کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، خواتین ہی کے قوانین آپ پہ لاگو ہوں گے، آپ مرد سے نکاح کر سکتی ہیں، اور جو انٹرسیکس خاتون ہوتی ہیں ان کا یہی حل ہے کہ ایک عیب دور کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں عورت کی علامات زیادہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آپریٹ کرا کے مکمل عورت بن جائیں۔ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مرد عورت نہیں بن سکتا، نہ عورت مرد بن سکتی ہے، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جن میں دونوں علامتیں پائی جائیں، تو جو علامتیں زیادہ پائی جائیں تو ان کو شریعت کہتی ہے کہ اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو مرد ہیں، تو پھر ان کو مکمل مرد بن جانا چاہیے۔ اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورت ہیں وہ، پھر ان کو مکمل عورت بن جانا چاہیے۔ پھر یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے بلکہ ازالہ عیب ہے، کہ ایک عورت تھی لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتوں کا آ جانا ایک عیب ہے، تو اس عیب کو آپریٹ کر کے یا ٹریٹمنٹ کے ذریعے ختم کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ محمد لیاری کراچی سے، الکوہل والی دوا لینا جائز ہے؟ جائز ہے دوا کی نیت سے، یہ نیت نہ ہو کہ سکون ملے گا مجھے اور تھوڑا سا نشہ آئے گا، یہ نیت ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے اور میرے شوہر نے چھپ کر نکاح کیا ہے، میرے شوہر کے والدین کو پتہ ہے لیکن میرے والدین کو معلوم نہیں، ہم 9 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی مگر میرے گھر والے نہیں مانے، جبکہ ان کے گھر سے رشتہ بھی بھیجا گیا، کیا ہم نے ٹھیک کیا؟ کیونکہ ہم حرام رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، بہت سمجھایا مگر میرے والدین نہیں مانتے، ابھی ہم ساتھ نہیں رہتے ہیں، میں پڑھائی کی وجہ سے ملک سے باہر ہوں اور میرے شوہر انڈیا میں ہیں، ابھی میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ دیکھیں 9 سال سے آپ ساتھ رہ رہے ہیں، نکاح کر کے رہ رہے ہیں، اور اب آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، تو ٹھیک کیا یا نہیں کیا تو کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا کہ ٹھیک کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی۔ تو اب جب اس میں تو کسی کے لیے یہ عمل ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن جب ایک عمل ہو گیا ہے اور 9 سال بھی گزر گئے ہیں، تو اگر غلط بھی کیا تو بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی ہیں، ان کو ریورس کرنا اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے، تو جب ایک کام ہو گیا تو ہو گیا ہے، تو اب اس کو نبھائیں اور والدین کو سمجھائیں۔ 9 سال گزر گئے ہیں، اتنی ایج ہو گئی، نہیں مان رہے تو 9 سال اسی طرح گزار دیں اور 18 سال کے بعد مان جائیں گے۔ تو اب والدین کو چاہیے کہ جب اب وہ مان جائیں، اپنی ڈھیٹ پنا اور ضد پنے میں آنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی لڑکی باہر ملک میں پڑھ رہی ہے، اگر آپ کو اتنا ہی اپنی بچی کے ارمان تھے، اپنی پسند کی شادی کرنی تھی، تو بیرون ملک کیوں بھیجا پھر آپ نے اس کو؟ جب ظاہر لڑکی بیرون ملک جا رہی ہے یا پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں، کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، پھر اس کو وہ اتنے مردوں کو اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے، وہ پھر اس پہ ایک اپنی روایات اور اپنے خاندانی روایات کو مسلط کرنا یہ ایک لغو چیز ہے اور اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ پھر میں وہ اپنی بات کو دہراتا ہوں، آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے، تو کسی کے پورے حالات سامنے ہوتے ہیں تو پھر انسان فیصلہ کر پاتا ہے کہ ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ اب بہرحال ہو گیا اور 9 سال گزر گئے ہیں،
اب اس عمل کو ریورس کرنا بہرحال غلط ہوگا. تو اب جو ہے اس کو نبھائیں اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں. ماں باپ مانتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو آپ کا اب شوہر ہیں, تو لڑکی کے ویسے بھی نکاح کے بعد ماں باپ سے زیادہ اطاعت جو ہے وہ شوہر کی لازم ہوتی ہے. امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب ہم اپنی نماز کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نماز میں دو چیزیں ٹھیک کرنے کی ہوتی ہیں, ایک ظاہری نماز اور ایک باطنی. ظاہری نماز تو مسائل پڑھ لیں آپ, بہشت تسہیل بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو بڑی مقبولیت ملی ہے. اس میں نماز کا پراپر طریقہ لکھا ہوا ہے, سجدہ سہو کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. تو اختلافی مسائل بھی ہیں کچھ, نماز کے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, زور سے آمین آہستہ آمین. اس میں چاروں جو بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں ان کی اپنی اپنی آرائیں ہیں, سب کے پاس دلیل ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کریں, دوسرے پہ رد نہ کریں. تو اردو بولنے والے یا اسی طرح افغانستان ہے, ایران میں جو سنی مسلمان ہیں, ازبکستان, تاجکستان, ترکی, یہاں سب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو ان کے پاس بھی دلیل ہے, فقہ شافی کے پاس بھی دلیل ہے, قرآن و سنت ہی سے سب کی نمازیں ثابت ہیں. لیکن ظاہر ہے ترجیح تو ایک ہی کو دینی ہے. تو اس لیے تسہیل بہشتی زیور بہت زبردست کتاب ہے اس بارے میں, تو آپ اس کا مطالعہ کریں, اس سے آپ ظاہری نماز ٹھیک کر لیں گے. اور باطنی کا مطلب خشوع و خضوع, وہ تو آپ کے دل کی حالت ہے. تو اس میں یہ کہ جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوں تو دل میں نیت کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی سیکھیں آپ. سورہ فاتحہ کا آگے جو تلاوت کرتے ہیں آپ, میرے جو تفسیر کے لیکچر ہیں اس میں سورہ فاتحہ اور 30ویں پارے کی بہت ڈیٹیل سے تفسیر اور ترجمہ ہے, وہ پڑھ وہ سن لیں آپ. میرے جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ, اس سے انشاءاللہ آپ کو نماز میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ, تو دل لگے گا نماز میں. بہت سے لوگوں کا دل اس لیے بھی نہیں لگتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو تسبیحات ہیں, دل اس میں لگائیں گے تو لگے گا. تو یہ دو پہلو ہیں نماز کے جس سے نماز ٹھیک ہو سکتی ہے. ایبٹ عباس سے کسی نے پوچھا میرے شوہر نے ماہواری میں مجھے 3 طلاقیں دی ہیں, میں ابھی عدت میں ہوں, تو کیا یہ طلاق ہو گئی؟ ہم اگر رجوع کرنا چاہیں تو عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں. نہیں جی, طلاق حالت حیض میں بھی ہوتی ہے, اور 3 دے دیں تو 3 ہو گئیں, اب رجوع نہیں ہو سکتا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ایک عورت کے شوہر کا 9 محرم کو مغرب کی اذان کے وقت تقریباً 7:15 پر انتقال ہوا. اب اس کی عدت کون سی تاریخ, کون سے دن اور کتنے بجے مکمل ہوگی؟ دیکھیں ٹھیک 9 محرم کے بعد 130 دن, یعنی 9 محرم کے بعد سے 130 دن جب کمپلیٹ ہوں گے, کیونکہ چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے, اس لیے میں اسپیسیفک ڈیٹ نہیں بتا سکتا. ٹھیک 130 دن جب کمپلیٹ ہوں گے, اور 130 دن کے بعد جو ہے نا جب مغرب کی اذان ہوگی 130ویں دن, کیونکہ مغرب کے وقت انتقال ہوا ہے تو مغرب ہی کے اذان کے وقت ٹھیک 130ویں دن ان کی عدت پوری ہو جائے گی. 130 دن جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن بنتے ہیں. یہ جب ان کو پریگنینسی نہیں تھی, حمل نہیں. اگر حمل ہے تو بچہ ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی. کوئی سے کسی نے پوچھا ہے مجھے ایک خاتون پسند ہے لیکن وہ عیسائی ہے, اس کے 3 بچے ہیں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ عورت تو اسلام قبول کر لے گی مگر اس کے بچے شاید اسلام قبول نہ کریں, تو کیا مجھے اس عورت سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں, کیونکہ وہ عورت اب ماں نہیں بن سکتی ہے؟ دیکھیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ مشورے دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ تو معاشرتی علوم کے پیچیدہ سوالات ہیں. تو آپ جانیں, آپ مجھے کیا پتا وہ خاتون کیسی ہیں, ان سے شادی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور اس سے بینیفٹس کیا ملیں گے, اس کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو گھنٹوں کسی کے حالات انسان سنتا ہے تو بھی صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. میں تو شرعی مسئلے بتاتا ہوں, تو شرعی لحاظ سے جائز ہے, بس یہ ہے جائز بتا سکتا ہوں, صحیح ہے غلط ہے یہ بہت مشکل ہے, یہ آپ اپنے کسی جاننے والے سے پوچھیں. اور اگر کس لحاظ سے صحیح ہے تو وہ سوال پوچھیں کہ اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں, تو وہ خاص اسپیسیفک جس اعتبار سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال میں اس کی نشاندہی کریں. باقی یہ کہ اس کے بچے عیسائی ہیں تو بچوں سے آپ کے کیا لینا دینا, آپ کے تو شادی بیوی سے ہو رہی ہے, اس بہانے وہ اسلام قبول کر رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے, صرف اولاد بھی نہیں بلکہ کثرت سے اولاد دے. تو نکاح میں بنیادی مقصد اولاد ہونا چاہیے, تو ترغیب تو اسی کی ہے. باقی یہ کہ آپ پھر یوں کر لیں کہ ایک اور شادی کر لیے گا اگر اس سے اولاد نہیں ہے تو, یعنی اس سے بھی کر لیں اور اولاد کے لیے 3 اور کر لیے گا تو پھر تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ایک ہی شادی کی ہے تو پھر شریعت میں بہرحال اولاد والی سے نکاح کی ترغیب ہے, کیونکہ اسلام نسل بڑھانے کا حکم دیتا ہے, کیونکہ دین فطرت ہے نا, نکاح کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے. تو ہر نر اور مادہ کا ملاپ جو ہے نا اس کے بنیادی مقصد
نسل کو بڑھانا ہوتا ہے. یہ تو انسانوں نے فطرت سے بغاوت کی ہے اور نکاح کا مقصد نسل بڑھانا رہا ہی نہیں ہے. یہ بے وقوفی ہے, حماقت ہے, اس پہ جتنا رویا پیٹا جائے کم ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ اس سے بھی شادی کریں, 3 اس کے علاوہ اور کر لیں آپ. عامر یوسف بلوچستان سے, مجاہدین میں سے سب سے افضل مجاہد کون ہوتا ہے اور سچا جہاد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, مجاہدین میں سب سے افضل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر, کیا میں تمہیں ایسی رات کی خبر نہ دوں جو لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ضرور یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلہ, اس اللہ کی راہ میں بارڈر پہ پہرا دینے والے کی رات جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں واپس گھر جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا, تو وہ سب سے بہتر مجاہد ہے اور اس کی جو رات ہے وہ سب سے بہتر رات ہے. باقی چونکہ جہاد کا مقصد دنیا میں دین کو قائم کرنا ہے, تو ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو ہے سب سے بہترین جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا, یہ بھی روایت ہے. تو اصل جہاد تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جب جہاں بھی ضرورت ہے لڑنے کی, تو اصل تو وہی جہاد ہے. لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم گناہوں سے بچیں ہم, یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس والے جہاد کی وجہ سے اس اصل والے جہاد کا انکار کر دے کوئی. انڈیا سے کسی نے پوچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 786 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں, ابجد حوض یہ جو ہے نا, یہ حروف تہجی جو ہے نا, یہ گنتی کی شکل میں بھی لکھے جاتے ہیں ان شارٹ فارم میں, تو عدد کی صورت میں بھی لکھے جاتے ہیں. تو 786 ایک عدد ہے جس کا مطلب بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ اس کا یہ مفہوم ہے, تو اس لیے 786 لکھا جاتا ہے. لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسم الخط استعمال کیا نا بسم اللہ لکھنے کے لیے, بسم اللہ اسی میں لکھنی چاہیے. تو 786 کے بجائے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے. محمد عمر لاہور سے پوچھتے ہیں, ابھی میں نبی جماعت میں ہوں, میری عمر 16 سال ہے, مجھ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی. امی ابو سے کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھنا, وہ کہتے ہیں کوشش کرو. میں نے بہت کوشش کر لی لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا. امی ابو بول رہے ہیں پڑھو, میں بول رہا ہوں نہیں, میرے سے نہیں پڑھائی ہو رہی. اس وجہ سے گھر میں کافی لڑائی ہو رہی ہے, اس کا کوئی حل بتا دیں. آپ نے کہا میرے سے نہیں پڑھائی ہو رہی, تو تیرے سے جب پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو میرے سے کیا ہوگا بھائی, میں تیرے کو کیسے سمجھاؤں؟ تو جب تیرے سے پڑھائی نہیں ہو رہی تو آپ کے ابا سے کیوں مجھے لڑوا رہے ہو؟ میں آپ کو بولوں نہیں پڑھو, آپ کے ابا بولیں تم میرے مفتی صاحب تم ہمارے بچوں کے باپ ہو یا میں باپ ہوں, تو اس لیے میں تو وہی بولوں گا جو آپ کے اماں ابا بول رہے ہیں, بھائی پڑھنے کی کوشش کر لو. کیوں نہیں ہو رہی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, بہرحال کوشش کر لیں تو انشاءاللہ دل لگے گا. بعض دفعہ پڑھائی کا جو ٹیچر ہے نا, وہ اس طرح دلچسپ انداز سے پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے جس کی وجہ سے طلبہ کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. تو والدین کو چاہیے دیکھیں کہ ٹیچر پڑھا کس طرح سے رہے ہیں. اتنا پیچیدہ طریقہ ہوتا ہے کہ طلبہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. تو ٹیچر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس میں. اگر ٹیچر اچھا مل جائے اور ایکسپلین صحیح کرتے اور تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی کرتا ہو بچوں سے, خوش دلی خوش طبعی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, تھوڑے چٹکلے لطیفوں کے ساتھ, تو پھر اچھے پڑھ جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو والدین کو میں آپ کے یہ مشورہ دوں گا کہ بچے کا اگر پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو اس میں شاید اس بات کا دخل ہو کہ جو ہے وہ ٹیچر صحیح نہ ہو. اور یہ کامن یہی مسئلہ ہوتا ہے, بچے کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بیسک بچے کی مضبوط ہوتی نہیں ہے اور اوپر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, بچہ جھنجھلانے لگتا ہے کہ یار کیا مصیبت میں ڈال دیا مجھے. تو میرا خیال ہے جو سلیبس ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. بچے کے مینٹل لیول اتنا ہیوی نہیں ہے, جو چیزیں بچے کو بنیادی نہیں آتی پہلے وہ سکھائی جائیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آسان سے آسان تر راستہ اختیار کیا جائے تو بچے کا دل لگ جاتا ہے. عام طور پہ میرے سے پڑھائی نہیں ہو رہی. محمد اسامہ شاہد خان کراچی سے, بیرون ملک میں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کوپن بھرنا پڑتا ہے, جبکہ بینک اکاؤنٹ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں پہلی سیلری آتی ہے, تو کوپن کی مد میں بینک $200 دیتا ہے, زائد دیتا ہے. $200 جو ملتے ہیں کیا وہ سود کے حکم میں آئیں گے؟ وہ بینک کی طرف سے ہے, ان کے خرچ کا کیا حکم ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ دیکھیں, اگر یہ پہلے سے معاہدہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کرنٹ اکاؤنٹ کھولے گا اور اس میں پیسے رکھے گا, خالی اکاؤنٹ نہیں کھولے گا, تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے لازمی, تو یہ تو پھر سود ہے. اور اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر بس ویسے ہی بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے بدلے میں آپ کو ایک سہولت دی ہے,
خوشی سے کوئی چیز دے دی ہے تو وہ سود میں داخل نہیں ہوگی. سود ہوتا ہے نا مشروط نفع، پہلے سے مشروط ہو. اور المعروف کل مشروط، اگر یہ عرف ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا تو بھی یہ پھر مشروط ہی کے حکم میں آئے گا، پھر بھی یہ سود ہوگا. حلیمہ فردوس بہار انڈیا سے، میرے گھر والے میری شادی زبردستی کروا رہے ہیں اور مجھے کسی اور سے نکاح کرنا ہے. بہت بار بول چکی ہوں کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. میرے گھر والے اس لڑکے کو اچھی طرح جانتے ہیں، پھر بھی زبردستی مجھ سے کہیں اور شادی کے لیے ہاں کروانا چاہ رہے ہیں، دھمکی بھی دے رہے ہیں. میرا سوال یہ، اگر میں چھپ کے نکاح کر لوں اور میرے والدین خود کے ساتھ کچھ غلط کر لیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہم تم کو سکون سے جینے نہیں دیں گے، بے شک سکون سے پوری زندگی جیل کاٹ لیں گے. مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ لوگ کچھ غلط نہ کر لیں. دیکھیں حلیمہ فردوس صاحبہ، آپ کے والدین جس لڑکے سے آپ کو شادی سے منع کر رہے ہیں اس کی کوئی معقول ریزن ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ وہ اوٹ پٹانگ قسم کا اوباش لڑکا ہوتا ہے، لڑکیوں تو ایکشن پہ مر جاتی ہیں، چکنی چپڑی باتوں پہ مر جاتی ہیں. ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے بھائی ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، یہ بندہ ہمارے لیول کا بندہ نہیں ہے، خاندان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا. ناک کٹے گی پوری خاندان میں کہ ایک بچی کس کو پکڑا دی. تو ان کو خطرات ہوتے ہیں. وہ پھر ان کو پتہ ہے کہ طلاق کے بعد ہم یہیں آ کے بیٹھے گی، مسائل کھڑے ہوں گے. تو اگر وہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ والدین کی بات مانیں، اپنی رضا پہ والدین کی رضا کو ترجیح دیں. والد خاص طور پر وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. والدہ بھی محبت کرتی ہیں لیکن ان کو سوسائٹی کا اتنا نہیں پتہ ہوتا جتنا باپ کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے باپ کو ولی بنایا. تو ترجیح اسی کو دیں، ابا جہاں کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ لڑکا بھی اسٹینڈرڈ کا لڑکا ہے، صحیح ہے اور آپ کے خاندان سے بالکل میچ کرتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے باپ سے اس نے کوئی دشمنی کی ہوئی ہو پہلے سے یا بدتمیزیاں کی ہوئی ہوں جس کی وجہ سے آپ کے والدین کو اس سے نفرت ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو بلا وجہ کی والدین کے لیے پھر ضد کہ میری بچی یعنی وہاں نہیں کرو جہاں بچی چاہ رہی ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لن تری للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر آپ کے والدین کی طرف سے زیادتی ہے. تو زیادتی ہے، گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. باقی اس زیادتی کی تلافی کیسے ہو؟ کیا آپ بھاگ کے شادی کریں یا والدین کے خلاف بغاوت کریں؟ تو دیکھیں یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں، ان کے بڑے سخت قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں کوئی آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے اس بارے میں آپ اپنے ہی کسی وہیں کے بہار انڈیا سے آپ نے پوچھا ہے، اپنے پورے حالات بتا کے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا اس کے پازیٹیو نیگیٹو سب سامنے رکھ کر آپ مشورہ لیں کسی سے. تو یہ بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں. نارملی تو یہی ہے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جہاں والدین کہہ رہے ہیں اگر اس میں کوئی خرابی نہیں تو شادی کر لیں وہاں پہ. کیوں بلا وجہ ماں باپ کو ایک مصیبت میں ڈال رہی ہیں آپ؟ تو جہاں شادی ہوگی محبت بھی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ناقابل برداشت ہے بالکل آپ کے لیے تو پھر نہ کریں. یہی ہے، پھر بولیں بھائی نہیں کرنی. لیکن گھر سے بھاگنے کا میں مشورہ نہیں دوں گا آپ کو، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک خاتون گجرات انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا ایک طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ اور اگر ایک طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو کیا وہ رہ سکتے ہیں؟ رجوع کا کیا طریقہ ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، ایک طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے. اگر صریح لفظوں میں مرد نے ایک طلاق دے دی ہے تو طلاق تو ہو جائے گی، ریورس نہیں ہو سکتی. ایک دے دی ہے تو زندگی بھر اب 2 طلاقوں کا حق رہے گا مرد کے پاس. باقی میاں بیوی ساتھ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. شوہر زبان سے بول دے میں نے رجوع کر لیا، بہتر ہے 2 بندوں کو گواہ بھی بنا دے. اور اگر زبان سے نہیں بولتا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے، جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے وہ قائم کر لیتا ہے، تو بھی خود بخود آٹومیٹیکلی رجوع ہو جائے گا. لیکن آئندہ پھر 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. طیب صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو پہلے گوڑے زمین پر رکھتے ہیں یا ہاتھ؟ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں. پہلے زمین پہ گوڑے رکھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں. اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ میں کسی اور وقت اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کر دوں گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا میری بہن کا شوہر نشہ کرتا ہے اور اس بار اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس نے پھر سے نشہ کیا تو میری بہن اس کے نکاح میں رہے گی. پاگل آدمی ہے وہ. اگر اس نے اس بار نشہ کیا تو کیا میری بہن اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی؟ کیا اس طرح شرط لگانے سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے؟ جی نکل جاتی ہے. اگر نشہ کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائن، یعنی نکاح ایک طلاق کے ساتھ نکاح ختم ہو جائے گا. تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، بشرطے کہ اس سے پہلے کبھی طلاق نہ دی ہو. تو ایک طلاق ہوگی اور نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اس کو نشے سے روکیں. اور یہ اس طرح کی قسمیں اٹھانا کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یہ فضول بے وقوفوں والے کام ہوتے ہیں.
برائی سے بچنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا کریں، بیویوں کی طلاق کو اس پر معلق نہ کیا کریں۔ عزیز احمد کوئٹہ سے، امامہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں اور ساتھ امامہ کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں اتنی تفصیل ہمیں امامہ کے بارے میں ملتی نہیں ہے، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، پیغمبروں کی سنت ہے، تو کوئی اس نیت سے پہن لے تو ثواب ہے، لیکن کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نہ بھی پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی جس طرح سے چاہے پہنے، البتہ اتنی حدیث میں ہے کہ الاسبال فی ثلاثہ، صحیح حدیث ہے کہ 3 چیزوں کو لٹکانا حرام ہے، ایک شلوار ٹخنوں سے نیچے، اسی طرح جبہ ٹخنوں سے نیچے، اور یہ جو امامی کے جو شملہ ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ لمبا کرنا، بہت کھینچنا، بعض لوگوں کے گھٹنے تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بھی زیادہ کھینچنا جائز نہیں ہے، شدید اس کی ممانعت ہے، تو اس کو بھی ایک حد تک رکھیں۔ بہت زیادہ ہو گیا تو کمر کی کنارے تک اتنا لٹکانا کہ دیکھنے میں لگے کہ بہت زیادہ آپ نے شملہ لمبا رکھا ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرے ایک دوست کی گرل فرینڈ ہے، وہ اس سے ملتا تھا، مجھے افسوس ہوتا تھا، تو میں نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ 2 دوست لڑکی کی طرف سے تھے اور 2 ہماری طرف سے، میں نے خطبہ وغیرہ نہیں پڑھا، بس ان لوگوں سے پوچھ لیا کہ تمہیں قبول ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا، کیا نکاح ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو ان لوگوں کا ملنا جائز ہو جائے گا، لیکن ابھی اس بارے میں دونوں کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں، قبول ہے کا مطلب نکاح ہی قبول ہے مراد تھی نا آپ کی، تو اگر اس طرح سے 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا، بشرطے کہ یہ لڑکا جو ہے لڑکی کا پیرلل ہو، ہم پلہ ہو، جوڑ کا ہو۔ اگر اس سے بہت ہی مالی لحاظ سے یا دینی اعتبار سے بہت ہی کم تر ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا، لیکن نارملی برابر ہی ہوتے ہیں عام طور پر، تو پھر نکاح ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اب جب ہو گیا نکاح تو ظاہر ہے ان کا عمل زنا نہیں ہے، لیکن یہ کام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی شریعت، لڑکی اپنے باپ سے چھپ کے نکاح کرے، شریعت میں یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو اگر پریگننسی ہو گئی تو یہ اس کو گرا نہیں سکتے ہیں، یہ گناہ ہوگا، کیونکہ حلال بچہ ہے بالکل، وہ اس کو نہیں گرا سکتے، وہ ان کو بتانا پڑے گا ہم نکاح کر چکے ہیں پہلے۔ تیسری بات یہ کہ اگر مرد اس بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنی گرل فرینڈ کو طلاق دیتا ہے، یعنی جو پہلے گرل فرینڈ تھی، تو لڑکی عدت کے بغیر کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھپ کے نکاح کیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ بچی کا نکاح کہیں اور طے کر دیتے ہیں، ادھر سے طلاق ہوئی نہیں ہوتی یا دے نہیں رہا ہوتا یہ، تو وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے بھائی، یہ طلاق جب تک نہیں دے گا تو کہیں اور یہ نکاح تھوڑی کر سکتی ہے۔ تو لڑکیاں لٹک جاتی ہیں، بعض تو کیا کرتی ہیں، اس کے نکاح کے ہوتے ہوئے کہیں اور نکاح کر لیتی ہیں، وہ ساری زندگی زنا ہوتا ہے پھر وہ۔ اور پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ لڑکی کا کہیں اور نکاح طے کرتے ہیں اور ڈیٹ بھی طے کر دیتے ہیں، اب لڑکی نے یہاں سے طلاق لی مگر عدت پوری نہیں ہوئی اور ماں باپ کو بتا بھی نہیں سکتی وہ، تو یہ 20 قسم کے بکھیڑے ہیں اس میں، تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب کر لیا ہے تو پھر اس میں پورا پروسیس، اگر کہیں اور اس کے ماں باپ نے نکاح طے کر دیا تو لڑکی اس مرد سے طلاق لیے بغیر وہاں نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر اس نے طلاق نہیں دی تو بس زندگی بھر اسی کے ساتھ گزارے گی، اور اگر دے دی طلاق تو عدت کے بغیر وہاں نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر حمل ٹھہر گیا تو پھر بچے کی ماں بنے گی اور یہ اس کا باپ بنے گا، بچے کو نہیں گرا سکتے یہ لوگ۔ محمد عمار کراچی سے، میرا سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے میری داڑھی بہت زیادہ ہے، لیکن جب وضو کے لیے منہ دھوتا ہوں تو میری داڑھی کے اندر جو کھال یعنی گال ہوتی ہے وہ سوکھا، گال ہوتا ہے وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے داڑھی گیلی کرنا ضروری ہے یا پھر داڑھی گیلی کیے بغیر وضو ہو جائے گا؟ یعنی پوچھنا شاید ہے کہ داڑھی گیلی، دیکھیں داڑھی اوپر سے بھیگا دیں، داڑھی کیونکہ گھنی ہے تو اندر کی کھال دھونا یہ ضروری نہیں ہے، بس اوپر سے پانی بہہ گیا کافی ہے، خلال کر لینا سنت ہے گیلے ہاتھوں سے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جیجا جی سے سالی کا بات چیت ہنسی مذاق کرنا کیسا ہے؟ یہ جیجا جی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا سالی اپنے جیجا جی سے جیجا جی سے بات کر سکتی ہے؟ سالی ہے تو میرا خیال ہے اس کا الٹا بہنوئی ہوتا ہے، شاید بہنوئی کو جیجا جی کہتے ہیں، تو خیر بہنوئی سے بات کرنا، مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور ہنسی مذاق بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے، اور شوہر کو چاہیے بیوی سے ہنسی مذاق کرے، بیوی کی بہنوں سے فری ہونا یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، گندا پلید معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اور زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں، ان کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گدھے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو یا انسانوں کی طرح گزارو، تو اس لیے ان کے یہاں سب فری ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو، تو اس لیے سالی پر لازم ہے کہ اپنے بہنوئی سے یعنی جیجا جی جس کو کہا گیا ہے اس سے پردہ کرے،
اور اگر اور اس سے فری نہ ہو، اور بہنوئی پر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی سے جو ہے نا فری ہونے کی کوشش کرے. جو بیوی اللہ نے دی ہے اس سے فری ہوا کرو، بس اس سے گپ شپ لگایا کرو. علی صاحب پاکستان سے، اگر ہم یوٹیوب سے کوئی صورت ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اسے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتے ہیں تو کیا اس سے پیسے کمانا جائز ہوگا؟ کوئی صورت ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس سے ٹک ٹاک پر، جی جائز ہوگا، کیونکہ پیسے جو ملتے ہیں آپ کو وہ تو ایڈ کے ملتے ہیں نا، ایڈورٹائزمنٹ کے. کمپنیوں کی جو پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس کے پیسے ملتے ہیں. تو وہ پروڈکٹ اگر جائز ہے تو پیسے بھی جائز ہیں، اگر پروڈکٹ ناجائز ہے تو پیسے ناجائز ہیں. تو اس میں آپشن ہوتا ہے شاید شراب اور سود وغیرہ کی یعنی حرام چیزوں پہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں، تو وہ آپشن استعمال کریں آپ. اور اگر آپشن نہیں ہے تو اپنی آمدن کا کچھ حصہ صدقہ کریں. اور اگر ساری حلال پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو بھی کم سے کم یعنی کچھ فیصد اپنی آمدن کا صدقہ کریں، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں فحش بہرحال شامل ہو جاتی ہیں یوٹیوب کے ایڈ میں. زید حسین انڈیا سے، عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے امام نے سورہ 3 پڑھتے ہوئے فما یکذبک بعد بالدین پڑھنے کے بجائے فمن یکذبک بعد بالدین پڑھ لیا، تو کیا نماز میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ مطلب ماں کی جگہ من پڑھ لیا. دیکھیں غلط تو کیا، لیکن اس سے معنی کفریہ پیدا نہیں ہو رہے، کوئی ایسا معنی نہیں تبدیل ہو رہا جس سے کفر لازم آ رہا ہو، تو اس لیے نماز ہو گئی ہے. آئندہ احتیاط کریں، فما یکذبک کا ہی پڑھا کریں. عبد المنان واہکینڈ لاورپنڈی سے، میرے بھائی کا شادی کے 3 ماہ بعد انتقال ہو گیا. میں اس وقت سعودیہ میں تھا. مجھ سے والدین نے کچھ رقم لی تھی کہ بھائی کی شادی کے لیے جو زیور لیا تھا اس کے پیسے بقایا ہیں، وہ دینے ہیں، تو میں نے دے دیے. پھر بھائی کی بیوہ سے میرا نکاح ہو گیا، اور پھر جو میرا ولیمہ ہوا اس کا خرچہ بھی میں نے برداشت کیا، اور مجھے یا میری بیوی کو میرے والدین کی طرف سے کوئی زیور نہیں دیا گیا. حالانکہ مجھ سے پہلے 5 بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، ان کو والد صاحب کی جانب سے ہر کسی کو 5 تولہ سونا دیا گیا، اور شادیوں کے تمام خرچے بھی والد صاحب نے کیے. میں تو ہمیشہ اسے سمجھتا رہا کہ والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے مجھ پر کوئی خرچہ نہیں کیا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ والدین باقی بھائیوں کی مالی مدد کرتے ہیں. بڑے بھائی کے مکان بنانے میں بہت بڑی رقم والدین نے دی. میں بے روزگار ہوں. ابھی کیا میں والدین سے اپنے حصے کا 5 تولہ سونا یا جو رقم میں نے بھائی کی شادی کے لیے دی تھی وہ مانگ سکتا ہوں یا نہیں؟ مانگ سکتے ہیں، اگر دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو پھر ان کو تنگ نہ کریں. البتہ والدین نے یہ غلط کیا. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ میں یہ غلام اپنے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس پہ گواہ بن جائیں. تو نبی نے فرمایا کیا دوسرے بیٹے کو بھی غلام گفٹ میں دے رہے ہو؟ تم نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ میں جور یعنی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ظلم قرار دیا کہ ایک اولاد میں ایک کے ساتھ بہت اچھا سلوک دوسرے کو آپ محروم کر رہے ہیں. تو اگر والدین یہ واقعی 5 تولے دوسروں کو دے رہے ہیں، آپ کو نہیں دے رہے، تو یہ والدین کا عمل غلط ہے. تو والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال آپ ایک دفعہ ان کو یہ مسئلہ بھی بتا دیں، محبت سے مطالبہ بھی کر لیں، دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو پھر ان سے لڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس بیس پہ ان سے نفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے احسانات بہرحال ان کی ناانصافیوں پہ غالب ہیں. یوں کہنا چاہیے ان کی انصافیاں ناانصافیوں پہ غالب ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ایک ایپ ہے جس کا نام ریڈار میڈیا ہے، کیا اس سے پیسے کمانا جائز ہے؟ اس ایپ میں کچھ پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر کمپنی ٹاسک دیتی ہے جنہیں مکمل کرنا پڑتا ہے. ان ٹاسک میں سوشل میڈیا یعنی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام کی ویڈیوز پوسٹ ہوتی ہیں. ان کو لائک کر کے اسکرین شاٹ لے کر کمپنی کو سینڈ کرنا پڑتا ہے، اور اس ٹاسک میں زیادہ تر نیچر یا کسی پروڈکٹ کی ویڈیوز پوسٹ ہوتی ہیں. اگر ٹاسک مکمل نہ کریں تو پیسے نہیں ملتے. کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے، اس کے آفیسز بھی موجود ہیں کراچی میں، اسلام آباد میں اور مظفر آباد میں، اور جو رقم اس میں انویسٹ کی جاتی ہے وہ کبھی بھی واپس لی جا سکتی ہے، اور جو رقم انویسٹ کی جاتی ہے وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ بھی کرنی پڑتی ہے، اور جو رقم کمائی جاتی ہے وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے. یہ جائز نہیں ہے، اس پہ 20 دفعہ زیادہ بھی کرنی پڑتی ہے، اور جو رقم کمائی جاتی ہے وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے. یہ جائز نہیں ہے، اس پہ 20 دفعہ ہم بتا سکیں. یہ فیک لائکس ہوتے ہیں، اور تو یہ دھوکہ ہے ایک نوعیت کا. اور کسی چیز کو لائک کرنا کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جس پہ اجارہ صحیح ہو، جس پہ یعنی کرائے کا ایگریمنٹ صحیح ہو، کمیشن کے ایگریمنٹ صحیح ہو.
مثال کے طور پر کوئی مجھے یہ کہے کہ بریانی کھاؤ اور بولو بہت اچھی ہے تو 50 روپے دوں گا، تو یہ کون سا اجارے کی قسم ہے بھائی؟ بریانی کے پیسے تو آپ لے سکتے ہیں، اس کی تعریف کے پیسے نہیں لے سکتے آپ. تو کسی ویڈیو کو لائک کرنا نہ کرنا انسان کا ذاتی عمل ہے، تو اس لیے اس میں یہ شرعاً جائز نہیں ہے اس بیس پہ پیسے لینا. محمد حارث یو پی انڈیا سے، میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا جس میں میں حدیث کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. میری نیت پیسہ کمانے کی ہے تو کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ آپ کی نیت پیسہ کمانے کی ہے تو آپ اچھی نیت بھی کر لیں نا، دین کی تبلیغ کی نیت بھی کر لیں تو پیسہ بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. آپ صرف پیسہ کی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیسہ تو انسان اور بھی طریقے سے کما سکتا ہے. آپ کہیں کہ میں ایسی چیز کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہوں جس سے اسلام کو بھی فائدہ ہو، تو یہ نیت کر لیں آپ، تو پھر انشاءاللہ پیسہ بھی ملے گا اور آپ کی ثواب بھی مل جائے گا آپ کو. لیکن یوٹیوب وغیرہ سے جو بھی ارننگ ہوتی ہے نا، اس میں کچھ فیصد، اس میں ماہرین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 5%، کچھ کہتے ہیں 10%، کچھ کہتے ہیں 2.5%. تو کچھ نہ کچھ فیصد رقم صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں حرام چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ میں، تو وہ تاکہ آپ کی رقم جو ہے اس حرام سے پاک ہو جائے. محمد یعقوب راولپنڈی سے، نکاح مسیار کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ فرمائے. اگر کوئی بیرون ملک ملازمت وغیرہ کے لیے جائے تو کیا وہاں کسی اہل کتاب سے نکاح مسیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ نکاح مسیار کچھ بھی نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے. اور یہ جو آج کل ایک ٹرم چل رہی ہے نکاح مسیار کی، کہ یہ ٹرم ہی شریعت میں نہیں ملتی ہمیں پہلے کبھی. تو کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے نکاح کرے، اس کے بعد مرد کو ہر وقت اختیار ہے عورت کو طلاق دینے کا. بلا وجہ طلاق دینا ویسی معیوب حرکت ہے، اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور اگر آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں اس عورت سے نکاح کر کے اس کو بعد میں طلاق دے دوں گا، تو عورت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے رکھنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، تو پھر یہ دھوکہ ہے، اس میں دھوکے کا بھی گناہ ہوگا. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بیوی بن رہی ہوں، اور آپ کے دل میں ہے کہ میں نکاح کروں گا، اگلے دن یا جب واپسی ہوگی تو طلاق دیتا ہوا چلا جاؤں گا سفر سے، تو یہ دھوکہ ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اس میں جو ہے شریعت میں پہلے سے شرط لگا دینا کہ اتنے دن کا نکاح ہو رہا ہے، یہ متع ہے، وہ پھر نکاح ہے ہی نہیں. اور اگر یہ شرط نہ لگائی جائے بلکہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس سے نکاح تو کر رہا ہوں لیکن میں جب سفر سے واپس جاؤں گا تو اس کو طلاق دیتا ہوا جاؤں گا، تو اس میں لڑکی کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ سمجھ رہی ہوتی ہو کہ ہمیشہ کے لیے نکاح کر رہے ہیں. اور اگر لڑکی کو پہلے بتا دیا جائے، تو اگر یہ بتانا ایگریمنٹ کی صورت میں ہے کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں اور ہم دونوں کا ایگریمنٹ ہے کہ میں تمہیں 1 ہفتے بعد چھوڑوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ دستبردار ہو رہی ہے پہلے سے اپنے حقوق سے، وہ کہہ رہی ہے بھائی آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، مجھے نہ اولاد چاہیے نہ پیسہ چاہیے، اور میں برائی سے بچنے کے لیے آپ سے نکاح کر رہی ہوں. تو ظاہر ہے اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. نکاح میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ برائی سے بچ جائیں. تو اگر کہیں جزوی طور پر ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کو تو ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، لیکن اس سیٹ اپ کو پروموٹ کرنا اور اس کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، سوسائٹی کا اس کو حصہ بنانا، اس سے جو نکاح کا بنیادی مقصد تھا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ مردوں کو پھر چسکے لگ جائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ آج کل لڑکیوں کو دھڑا دھڑ جابز دی جا رہی ہیں، ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، پھر وہ جابز میں بھی آگے، تو کما رہی ہیں لڑکیاں. اب جب لڑکیاں کماتی رہیں گی ظاہر ہے ان کو بھی مرد کی ضرورت ہے، اور مرد بنتے جا رہے ہیں اپاہج. تو یہ جب ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر بڑھے گا، لڑکی کہے گی بھائی میرے پاس پیسہ بہت ہے، مجھے بس میاں چاہیے، تو مردوں کے ہو جائے گا بیڑا غرق. ان کو پتہ چلے گا جب فری میں عورت مل جاتی ہے تو ہم کیوں کمائیں، ہم کیوں ذمہ داریاں اٹھائیں. جیسے کہ عرب کنٹریز میں جہاں یہ نکاح مسیار بڑھا ہے نا، تو وہاں یہی حالت ہونا شروع ہوئی ہے، اور بہت ہی اس کے برے نتائج نکلنا شروع ہیں سوسائٹی میں. کوئی بھی شریف آدمی اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ مجھے پراپر داماد نہ ملے اور میری بیٹی سے کوئی صرف عیاشی کے لیے نکاح کرے، نہ کوئی ذمہ داری بھی نہ اٹھائے، بس اسی کے گھر پہ آیا کرے اور اس سے ریلیشن قائم کر کے نہا دھو کے نکل جایا کرے واپس. تو یہ کوئی بھی غیرت مند اس کو پسند نہیں کرتا. تو جزوی طور پر کسی ضرورت سے کہیں واقعہ ہو جائے تو وہ ٹھیک، یعنی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، لیکن سوسائٹی کا اس کو حصہ بنانا اور اس کو پروموٹ کرنا یہ بہت ہی بری حرکت ہے. تو اس لیے خاندانی کام کیا کریں. خاندانی لوگ اسی طرح نکاح کرتے ہیں کہ بھئی ہم پراپر آپ کو بیوی بنانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، رکھنے کی نیت سے، نہ ہمارا طلاق دینے کا ارادہ ہے.
اور ہم اولاد بھی پیدا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے، محبت بھی کرے۔ نبی نے ترغیب ایسی عورت سے نکاح کی نہیں دی ہے کہ بس کام چلانے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کریں اور نکل جائیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد، بلکہ پراپر گھر بسانے کے لیے، جیسے ہمارے نبی نے 9 بیویوں کو رکھا، ان کا گھر بسایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی وہ اسی طرح کے باقاعدہ نکاح کرتے تھے، اولاد کے متلاشی ہوتے تھے۔ تو شریف لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں میری اس سے اولاد ہو، میرا گھر بسے، یعنی اپنی بہن بیٹیوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کی بچیوں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے آپ کی بہن سے جو بندہ نکاح کر رہا ہے بس وہ اسی کے گھر پہ آیا کرے اور کاروائی کر کے چلا جایا کرے وہ، تو یہ کوئی شریفوں کا کام نہیں ہے۔ تو کہیں زنا کا خطرہ ہو، کہیں کوئی جزوی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ پراپر میاں بیوی کو ہسبینڈ وائف کی طرح پراپر رہنا چاہیے۔ اسلام اسی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے جو ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تو نہیں کیے یہ نکاح مسیار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت میں ایک نمونہ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اپنی ازواج کے گھر بسائے ہیں، ان کے ساتھ نباہ کیا ہے، اور یہی شریف لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ تو اس لیے جو کام اپنی بہن بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی۔ تو اگر نکاح کیا ہے اس کو نبھائیں، بولیں بھائی ہمارے خاندانوں میں طلاقوں کا رواج نہیں ہے، ہم رکھیں گے آپ کو، اور پراپر اس سے پھر اولاد بھی ہوگی، اللہ پہ توکل کریں۔ ہاں کہیں نہیں بن پا رہی، کوئی مصیبت ہے تو علیحدگی ہو جاتی ہے، وہ تو ایک ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے، لیکن نارملی یہ قابل ترغیب چیز بہرحال نہیں۔